صاحب نے یہ سوال ہم سے پوچھا کہ آدمی جب مر جائے گا اس کے بعد اگر وہ اللہ سے فریاد کرے بخشنے کی یا اپنی مغفرت طلب کرے یا اللہ کی کوئی منت اللہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے؟ یہ جتنا بھی بخشش کا تعلق ہے یہ سارے کا سارا غرغرہ ہونے سے پہلے، غرغرہ کہتے ہیں جان جب وہ ہنڈی میں پھنس جائے یہاں یہاں سے پہلے اتنی بھی توبہ کر سکتا ہے کر کے، غرغرہ ہونے کے بعد کوئی نہ توبہ قبول ہے نہ کوئی مغفرت ہے۔ یہ فرعون نے بھی غرغرہ ہوتے اللہ نے کہا جب اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا نا کہ اب جان نکالنے والے فرشتے آ گئے ہیں تو اللہ نے اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے کہا الآن ابھی ایمان لاتا ہے ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے اور دنیا تک اس کو عبرت بنا دیں گے، پتہ لگ جائے گا لوگوں کو کہ تم شے کیا تھی اور اب ہو کیا گیا ہے، یہ تو ہم تجھے عبرت بنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بخشش اللہ پاک نے کر دی تو جب جہنم میں گرا دیے جائیں گے تب بھی کہیں گے کچھ کرو ہمارا، پھر فرشتے سے پوچھیں گے کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ تو یہ بعد میں مرنے کے بعد کچھ نہیں، مرنے سے پہلے آدمی پر ایک مکھی کے ساتھ اتنا آنسو بھی گرا سارے گناہ معاف، مرنے کے بعد کچھ نہیں، بس اس کے بعد نا یہ جو ہے نا گرگرہ جب شروع ہو جاتا ہے نا اس کے بعد جزا سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور یہیں پر فرشتے وہ آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ سختی بڑی ہوتی ہے پھر ان کے اوپر، جانیں نہیں نکلتی، مار مار کے گوزوں سے جانے نکالتے ہیں، مسئلہ بن جاتا ہے بہت بڑا، اور فرمایا اس کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا ہے، وہ سارے ایک جن بھی سن رہے ہوتے اور ایک انسان بھی سن رہے ہوتے، بس ساری دنیا کی کل مخلوق کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کیا ہے، اور ہر طرف سے مخلوق اس کے پر لانت دی یا کتنا برا ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے اس کی روح نکلتی ہے نا وہ جس بدبودار کپڑے میں جو لگی جاتی ہے اس کی بدبو بہت پھیلتی ہے اور اتنی ہوتی ہے کہ وہ آسمان پر چڑھنے ہی نہیں دیا جاتا، چونکہ آسمان سارا برکتوں والا ہے تو برکتوں والے آسمان کا دروازہ کھولا نہیں جاتا، کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک حکم ہوا ہے اس کے بارے میں یہ اوپر سے آرڈر آئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے ملائے اعلیٰ پر آتے ہیں، فرشتوں کو آتے ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا اللہ کا عرش اٹھا کے، اللہ کے عرش سے پتہ نہیں لوگوں تو کچھ تو کوئی معنی لیے برکہ، بات یہ ہے کہ وہ 8 بندے جو ہیں نا اوپر کونسل اللہ نے ان کی بٹھائی ہوئی ہے جن کو جا کے جبریل پیغام دیتے ہیں، 9ویں جبریل ہیں وہ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور وہاں سے اللہ کو نہیں انہوں نے بھی دیکھا، بس نور کے پردے ہیں، ایک خاص مقام پر ان کو ٹھہر جانے کا حکم ہو جاتا ہے، وہاں سے وہ حکم لے کے آتے ہیں اور آ کے پھر 8 بڑے جو فرشتے جو ان کو دیے جاتے ہیں وہ پھر اگلے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ آسمان دنیا پر جو بادل ہے نا یہاں تک وہ فرشتے آرڈر دیتے ہیں، تو جو ہے نا جس وقت ہوتے تو آسمان اور زمین، آسمان سارے ہلتے ہیں اللہ کے خوف سے، تو وہ کہتے گھنٹیاں بجتی، گھنٹیاں، حضور نے فرمایا جیسے زنجیر زمین پر پھینکے نا تو اس کے پھینکنے کی آواز، یعنی جس طرح ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ ہوتی تو حضور اس کی مثال ہے، گھنٹیاں بجتی ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں کیا، وہ کہتے خیر ہے خیر ہے خیر، ان کو ڈرایا جا پتہ چلا، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ قیامت آنی اور سب تباہ ہو جانے، مخلوق کوئی نہیں باقی رہ جانی، تو وہ پھر کہتے خیر ہے خیر ہے خیر ہے، تو یہ پھر نا آسمانوں سے زمین تک احکامات جاری ہوتے ہیں، تو پھر یہ جو برا آدمی ہوتا ہے اس کے بارے میں احکام جو جاری ہوتے ہیں کہ اس کے لیے آسمان کا پہلا دروازہ بھی نہ کھولا جائے، اس لیے کوئی توبہ نہیں، توبہ یہیں پر ہے، جس کسی آدمی نے اپنے لیے دعا کرنی، دوسرے کے لیے دعا کرنی، وہ یہیں کر کے جائے، عمل صالح جو ہے وہ گرگرہ ہونے سے پہلے تک کا ہے، بس عمل صالح اس کے بعد کچھ نہیں، اس کے بعد جزا اور سزا کا عمل شروع ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا عمل شروع کر دینا ہے، نیک بندوں کو یہیں سے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، اس طرح آرام سے خوشبودار رومال میں ڈال کے، ہاں جی بڑے پروٹوکول کے ساتھ سارا آپ کو بلا لیا گیا ہے، وہاں پر چلیں، اب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہے ہیں، سلام قول من رب رحیم، بڑے مزے سے لوگ یہاں سے جائیں گے، اس میں جا رہے ہیں بڑے آرام سے، جناب ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، اور اٹھایا ہوا ہے سب فرشتوں نے، گود میں نہیں جیسے چھوٹا سا ننھا بچہ اٹھایا ہوا ہوتا اس طرح اٹھایا، اس کو تو ایسے پکڑا ہوا ہوتا ہے جس طرح کہ کسی بہت بڑے ظالم جنگجو کو نہیں
آپ دیکھتے پولیس بعض اوقات بندے بھاگنے لگتے شلوار کے نیفے سے پکڑ لیتے ہیں اس کو، بڑا برے طریقے سے اس کو بوری میں بند کیا جاتا ہے، وہ جو بری روح ہے نا اس کو بوری میں بند کیا، بدبودار بوری ہوتی ہے اس کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اور بورے میں بند کر کے فرشتہ اس کو لے کر جاتا ہے، بھی چل تیرے ساتھ تو ظالمہ تو نے یہ کچھ کیا۔ یہ جو ہوتا ہے اس کو ریشمی لباس، اس میں خوبصورت کپڑے پہنا کے، ہاں جی، اس کے اندر جس طرح پیارے سے رہنے سے بچے کو بیبی وہ نہیں ہوتا اس کا بستر، اس کے اندر لٹا کے زپیں لگا لگو کہ اس کو گودی میں اٹھایا تو ملک الموت وہ لے جاتے ہیں کہیں گر نہ جائے، سلام ہی سلام، سلام ہی سلام۔ اس لیے جس کسی نے توبہ کرنی ہے وہ یہیں پر توبہ کر جائے، جس کسی نے توبہ بعد میں کرنے کا سوچا وہاں کوئی توبہ نہیں ہے، اس لیے کوئی دعا نہیں ہے، اور وہاں کوئی عمل صالح بھی نہیں کرنا پڑے گا، بھئی آپ کو وہاں پر اب نمازیں پڑھ لیا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے کہا وہاں تو ہم تمہیں کھلائے پلائیں گے، پڑھ تم نہیں، آپ دیکھیں معمولی سی نمازیں پڑھنے کے بدلے میں اتنا بڑا اجر۔ ہاں جی، میں آپ سے کہوں کہ آپ اس طرح کریں، 1 سے لے کے 100 تک کی گنتی یاد کر لیں، ہاں جی، 2 پہاڑے یاد کر لیں، اور جناب اس کے بعد آپ نا تھوڑی سی ABC یاد کر لیں، ہاں جی، یہ آپ کا سارا کل نصاب ہے۔ آپ یاد کر کے فرق صاحب آپ نے آ جانا ہے، آپ کو 40 سال دیتا ہوں میں یہ سبق یاد کرنے کے، لو 40 سال کا آپ اتنا نصاب یاد کریں، صبح میں آپ کو گورنر جنرل لگا رہا ہوں، تو شرم کے مارے بندہ اتنا کام بھی نہ کرے، ہاں جی، اور وہ بھی کوئی اس لیے نہیں کہ مجھے ضرورت ہے، اس لیے کہ صرف ذرا یہ ہے کہ تمہیں جو ہے نا احساس ہو جائے کہ میرا رب جو ہے نا مجھ پہ کتنی مہربانیاں کرنے والا، آپ کا استحقاق بنانے کے لیے، میرٹ پہ لانے کے لیے۔ اس لیے نا یہ اتنا تھوڑا نصاب ہے، پہلے 50 نمازیں تھیں، نبی علیہ السلام نے اپنی شفقت سے 50 نمازیں کروا کے 5 کروا دیں، شکر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم سے پڑھی جاتی تھی 50 سردی میں 50 دفعہ وضو کرنا پڑتا، آپ کو لگ پتہ جاتا، آپ تو گرمی میں 50 دفعہ وضو نہیں کرنا تھا، اس سردی میں کرنا پڑتا، اور پھر ہر عبادت کا نا آخری سٹیج تک جو ہے نا وہ بھی رکھ لیا، بھی تو کھڑا نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لا، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھ لے، اشارے سے نہیں پڑھ سکتا، منہ میں پڑھ لا، دل میں پڑھ لا، ہیں پھر کہا اچھا اس طرح تجھے لگتی ٹھنڈ لگتی تو تیمم کر لا، تیمم نہیں کرنا تو ویسے ہوتے دیوار سے ہاتھ مار لا، رضائی بہ کے پڑھ لا، اتنے رضائی لے لا، ویچ وڑ جا، 40 باتیں آپ کے لیے ہیں، ہر چیز، روزے نہیں رکھنے روزے کا فدیہ دے دے، ہاں جی، زکوٰۃ دے دے 2.5%، باقی چل تو مار کھا لے، ہاں جی، اللہ کہتے ہیں کہ کروڑ میں سے تو اس طرح کر دے 97 روپیے تیرے 2.5 ہمارے، اور وہ دینے کے بعد پھر ہم کیا ہے، ہم تیرے مال کو اور بڑھائیں گے، وہ اگلے سال 2 کروڑ کر دیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں سہولتیں پیکج لویسٹ لو، آپ کی عبادات لویسٹ پیکج پہ بھی مانی گئی، مثلا عبادات آخری درجے تک کی ناقص ہیں، لیکن اجر جو ہے نا وہ انتہائی درجے تک بلند ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ تم نے اب نماز پڑھی ہے بیٹھ کے تو اس لیے میں تیرا اجر کم کر دوں گا، نہیں، کوئی نہیں، یہ بات نہیں، کہا تو تھکا تھا، بیمار تھا، مجھے احساس تھا، ثواب تجھے اس نے دینا ہے، اور کہا جوانی میں پڑھتا رہا، اگر بیماری آ گئی یا بڑھاپا آ گیا، نہ پڑھ سکا، دونوں صورتوں کے اندر سارا ثواب تیرا وہی لکھیں گے جو تو جوانی میں اور صحت مندی میں عبادت کرتے رہا، ہاں جی، شوگر ہو گئی، بیمار پڑ گیا، بندہ نہیں اٹھ سکتا، دل طبیعت خراب ہے، کہا جوانی میں پڑھتا رہا، ہاں جی 1.5 گھنٹے کا وطر پڑھا تھا، فرمایا اب روز تیرا 1.5 گھنٹے کا وطر لکھنا چاہے تو 1 منٹ کا وطر پڑھ کے ویلا ہو جائے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ وقت پیری گرگے ظالم میش ود پرہیزگار، تندرستیاں سیتے ہیں، پڑھتے رہو، پتہ نہیں فالج ہو جانے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، اللہ بچائے ہم سب کو ان بیماریوں سے، ان میں مبتلا نہ کرے، لیکن بڑھاپا بھی آنا ہے اور بیماری بھی آنا ہے، اللہ نے فرمایا میں بلکوں، اللہ بخشے میری نانی ماں کو، ساری زندگی میں نے اس کو نہ 1:30 بجے 1 بجے 1:30 بجے 1 بجے 1:30 بجے 1 بجے اٹھتے دیکھا ہے، یہی 1:30 بجے 1 بجے میں نے مولانا اسحاق عمر کو 2 بندوں کو میں نے تہجد کے وقت دیکھا، باقی میں کسی کی تہجد کا گواہ نہیں ہوں، میری ماں بھی ذرا لیٹ اٹھ کے تہجد پڑھتی تھی یا رات کو پڑھ کے سوتی تھی تو پھر فجر کے وقت بیچاری دوبارہ اٹھتی، یہ 2 بندے میں نے اپنی پوری زندگی میں دیکھے ہیں، یہ 1:30 بجے 1 بجے 1:30 بجے 1 بجے تہجد پڑھ رہے ہیں۔ میری نانی کی موت بالکل عین تہجد کے وقت میں ہوئی، اللہ کو یاد کر، جب میں اس کو آخری دفعہ مل کے آؤں 2 دن پہلے
تو وہ کہتی مجھ سے شوگر بھی ہوگی، ہیپاٹائٹس بھی ہو گیا، جگر بھی خراب ہو گیا، بیٹھی رہتی، پیشاب بھی اوپر ہی نکلنے لگ گیا، حالانکہ اتنی پاک رہتی تھی۔ تو دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی، مجھے کہتی کاشف علی وضو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا امی جی یہ جو دیوار ساتھ لگی نا اس پہ ہاتھ پھیر کے منہ پہ پھیر لیا کرو۔ اچھا اللہ مان جائے گا؟ میں کہا لے دس، وہ نہیں مانے گا تو پھر کس نے ماننا ہے؟ تراویح شریف پڑھتی تھی، میں نے کہا تراویح نہ پڑھا کرو، اس کے مقابلے میں تہجد تمہارے۔ کہتے اچھا چل ٹھیک ہے۔ 2 دعائیں اس کو میں نے یاد کرائی، ساتھ میری خالہ کنواری تھی اس زمانے میں، تو کہتی وہ ہمیں نہیں بھولی۔ مولانا صاحب سے میں نے سیکھی، میں جا کر اپنی نانی میری آئی، مجھے یاد ہے وضو کر رہی تھی بیٹھی نیچے، تو میں نے کہا نانی اگر تو چاہتی تیری موت اچھی ہو تو پڑھا کر اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ ہاں جی، اور دوسری جو ہے وہ میں سکھائی تھی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو دوسری مولانا اسحاق مرحوم بھی جو ہے نا وہ بھی تہجد کے وقت میں فوت ہوئے۔ دونوں بندے تہجد کے عادی تھے، اللہ نے اس وقت ہی اپنے پاس بلا لیا جس وقت میں وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ سردیوں کے دن ہیں، جا کے 5:15 ہی پڑھ لیا کرو ظالموں، 5:15 ہی پڑھ لیا کرو، 5:20 پہ پڑھ لیا کرو، 5:25 پہ پڑھ لیا کرو، 5:27 پہ پڑھ لیا کرو، آج کل 35 منٹ پہ ہو رہی ہے، 5:30 پہ پڑھ لیا کرو۔ 2 رکھتے ہیں غافلوں میں، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا۔ آج صبح اٹھاؤں نا کچھ طبیعت ناساز رہتی ہے، تو دل نے نا کہا کہ اچھا پڑھتا ہوں، تو پڑھتا ہوں، ابھی میں نے کہا ہی اپنے آپ کو، تو دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ دل میرے نے اندر سے ایک دم یہ آواز آئی، ابھی میں نے سوچا ہی کہ پڑھتا ہوں، تو ساتھ ہی وعدہ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ لان سارا چھوٹ جانا ہے، گھر کے اندر جو لان بنائے ہیں نا، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا، تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، واسٹر دا مولٹی فوم، اوپر کمبل سپیندا، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہو جاوے گا یہ مردار پھر کیڑوں نے کھانا ہے۔ پھر خود ہی کہا او محلہ اچیاں والے تیرا گوری ٹھکانہ ہے۔ اچھے محل بنا لے ہوئے ہیں، 3 منزلہ گھر، اوپر ٹینکی، باہر ہوتے ملک ہاؤس، ہاں جی فلانا ہاؤس، رانا ہاؤس، ٹوانا ہاؤس، میاں ہاؤس ہیں، ہاذا من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی، حرام کا پیسہ لگا کے اوپر ہاذا من فضل ربی، ماشاء اللہ لا کان لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اینوں بھلا کی نظر لگنی، یہ حلال دا ہوندا تے نظر لگ دی اس کو تو بھائی میرے حرام کے پیسے کو، حرام کی عورت کو کوئی نظر نہیں لگتی، کتنی بنی ٹھنی پھرتی ہیں، ان کو کوئی نظر لگتی؟ حیا والی عورت کو نظر لگتی ہے، معصوم بچے کو نظر لگتی، بغیرت آدمی اور بغیرت عورت کو کیا نظر لگنی، حرام کے پیسے کو کیا نظر لگنی، کھائی جاؤ بھی کھائی جاؤ۔ اس لیے یہ مہلت ختم ہو جانی ہے، جب غرغرہ ہو جانا ہے پھر مہلتیں ختم ہو جانی ہیں۔ مہلت ہے، اس مہلت کے ہوتے ہوئے کچھ کر لو، کوئی دعائیں مانگ لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو۔ سردیوں کے دن ہیں، خدا کو منانے کے دن ہیں، اللہ کی قسم یہ خدا کو منانے کے دن ہیں۔ میں پھر قسم کھا کر کہتا ہوں خدا کو بڑی جلدی مان جاتا ہے۔ گرمیوں میں کہاں جا کے 3:24:25 پر اذان ہوتی ہے، 3:24:25 پہ اذان ہوتی ہے فجر کی، گرمیوں میں 3:30 بجے، پھر کہا 3:24 پر تو تہجد نہیں پڑھ سکتا فجر کے وقت میں بھی، سردیوں میں 3:24 پر نہیں اٹھتا تو 4:24 پہ اٹھ جا، 4:24 پہ بھی نہیں اٹھ سکتا تو چل 5:24 پہ اٹھ جا۔ 2 گھنٹے کا فرق ڈال دیا، اور فرمایا ظالم آدمی چل تہجد نہیں پڑھتا تو 6:24 پر اٹھ کے فجر پڑھ لے، 6:24 کہاں 7 بجے جا کے سورج نکلتا ہے، پھر 7:15 تک چلا جانا ہے، ہاں جی نہیں نمازیں فجر کی نہیں پڑھتے،
میں نے بھی نہیں چھوڑنا تو انہوں نے بھی نہیں مجھے چھوڑنا، میں پیچھے پہ آخری وقت تک فجر پڑھا کے چھڑنی انشاءاللہ تعالیٰ، چھوڑنا نہیں میں نے بھی۔ یہ کہیں گے یا اللہ یہ لے جا، یہ ساڑی یہ پڑھا کے چھڑ دا فجر، جو مرضی کر لے، یہ پڑھانی ہے، پڑھنی پڑے گی۔ امت نے زوال سے نکلنا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ کوئی سوال؟ پچھلی دفعہ بھی آئے تھے بڑے سوال، وہ پھر جواب نہیں دے سکا میں۔ اصل میں نا علماء نے اس کے بارے میں کہا ہے دل میں پڑھنا بھی جائز ہے۔ آدمی کی اگر توجہ ہے نا چاچا جی تو وہ دل ہی دل میں خفیہ پڑھتا ہے نا، سرم و علانیہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وہ سر جو ہے نا وہ صرف ہی نفس سے ہی اپنے منہ میں بھی پڑھے، اپنے دل کے اندر بھی اگر پڑھے تو بہت پیاری بات۔ دل اگر آپ کا متوجہ ہے نا چاچا جی، اور دل ہو گیا جاری، سبحان اللہ، دل کے جاری ہونے کے کیا باتیں ہیں۔ دل غافل نہیں ہونا چاہیے، دل نہیں کوئی ضروری نہیں لب ہلنے ذکر۔ ہاں نماز کے بارے میں ایک بات آپ یاد رکھ لیں، فرض نماز کوئی آدمی پڑھتا ہے تو لب ہلنے ضروری ہیں، زبان ہلانی ضروری، وہ دل میں نہیں پڑھ سکتا۔ ذکر الہی کر سکتا ہے، دعا دلی دل میں کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ نماز میں سرن پڑھنا پڑے گا، جیسے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یہ ہلنے ضروری ہے۔ اس سے سب سے بڑی جو لوگ اس طرح ہلا کے پڑھتے ہیں نا ان کو وسوسہ نہیں آتا، وسوسہ نہیں آتا، ان کو برکت کے طور پر کان سنتے ہیں، ان کے کان سنتے ہیں۔ جس کا قرآن مجید اس لیے تہجد جو ہے نا تھوڑی سی آواز بلند حضور نے پڑھنے کو کہا ہے۔ تہجد کو حضور نے اس طرح نہیں کہا کہ کوئی آدمی منہ اندر ہی اندر دل میں پڑھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تیرا میں نے قرآن سنا تھوڑا بلند پڑھا کر۔ عمر کے پاس سے گزرے تو فرمایا تو ذرا آواز ہلکی کر لیا کر، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید بھی لب ہلا کے پڑھنا ہے، قرآن مجید بھی لب ہلا کے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کو دل ہی دل میں نہیں پڑھنا، کیونکہ اس کی آنکھ بہکتی ہے اور دل بھی غیر جانب متوجہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں کوئی آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، جو اس طرح کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے سب سے اچھا نسخہ یہی ہے کہ آپ بول کر یعنی لب ہلائیں اپنے اس پورے نا، کیونکہ گناہ سب سے بڑے زبان کے ہی ہیں۔ اس نے سارے گناہ کیے، گالیاں نکلواتی ہے، بڑے بڑے غلط باتیں نکلواتی، سارے کام اس نے کیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جسم کے سارے جوڑ جو ہے نا اس ایک زبان کے آگے ہاتھ کھڑے کر کے صبح کو کرتے تیرا خدا بھلا کرے، اس طرح ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اس کے ساتھ اپنی زبان سے، سارے مل کے زبان کو کہتے ہیں تیری مہربانی، تیری وجہ سے ہم سب نے عذاب میں جانا ہے، تو اکیلی نے بولنا ہے، جوتے ہم سب کو پڑھنے ہیں، تو ٹھیک نہیں۔ یہ سب سے بڑی بات، زبان ایک چھوٹا لوتھڑا ہے لیکن یہ کام کا بڑا ہے۔ اگر یہ اللہ کے لیے کام آ جائے نا، اس سے پیارا کوئی لوتھڑا زبان جسم کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ سے ذکر کی دعا مانگتے رہا کہ یا اللہ آخری وقت میں جب میں تجھے کہوں نا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس بڑا یقین جانے۔ میری تو میں آپ کو خدا کی قسم ساری زندگی کی چاہتوں میں سے یہ آخری چاہت یہی رہ گئی ہے۔ اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے، مجھے صحت بھی دی ہے، اللہ نے سلامتیاں بھی دی ہیں، سکون آرام بھی دی ہیں، سب کچھ ہی دیا ہوا ہے۔ میں بہت امیر ہوں، اگر مجھے اللہ یاد ہے تو میں بہت امیر ہوں۔ میرے جیسا دنیا میں کوئی بندہ امیر ہے ہی نہیں، کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں، جتنا میں بڑا بادشاہ ہوں، اگر میرا اللہ میرے دل کے اندر رہتا ہے بس۔ یقین جانے مجھے بہت چھوٹی عمر میں پتہ چل گیا اللہ بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، اور مجھے چھوٹی عمر میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم بہت نکارا ہیں۔ اللہ پیارا ہے، ہم نکارا ہیں، بہت دیتا ہے، بہت، آپ کی ہر بات مانتا ہے، یقین جانے آپ کی ساری باتیں مانتا ہے، آپ کو گلا ہے کہ وہ ہماری باتیں نہیں مانتا، خدا کی قسم ایک ایک بات آپ کی مانتا ہے۔ کب اس نے آپ کی بات نہیں مانی مجھے بتا دیں؟ ہر دفعہ اس نے جب آپ نے کہا یا وہ چیز دی یا اس سے اعلیٰ شے دی، یا وہ چیز نہیں دی تو کہہ دیا تیرے لیے میں نے وہاں رکھ دیا ہے۔ ایک دفعہ بھی آپ کی کوئی درخواست اٹھا کے پائی نہیں پھینکی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
اللہ کو شرم آتی جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا، اللہ کہتا میرا جی نہیں چاہتا یہ بندے نے میری جوادیت کو اور میرے رازق ہونے کو بلا پکارا، شے کو واپس کر دوں۔ میں نے خود کہا مجھ سے مانگ، اب تو مانگنے لگا، میں کس طرح؟ اس لیے کہیں نہیں آتا کہ دعائیں رد کی جاتی ہیں، فرمایا دعائیں پینڈنگ کر لی جاتی ہیں۔ ایک دن بھی اس نے مجھے بتایا، کوئی بندہ مجھے آ کے بتایا بھی میں نے یہ شے مانگی تو اس نے نہیں دی، اس نے اس وقت میں دی جب تم کو ضرورت تھی اور جب لے کے تم شکر ادا کر سکتے تھے۔ پہلے دیتا تو پہلے اس وقت تم نے وہ شکر کی، اس سے شکر پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ دیر کے بعد جب طلب بڑھتی جاتی ہے نا، پھر بندہ منتیں کر کے دیتا ہے، ہر ایک کو دیر دے سویر دے دیتا ہے، لیکن اندھیر نہیں ہے۔ دیر دے سویر دے دیتا ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے دل میں نفلی طور پر ذکر اذکار کر لیا کریں، لیکن جو ہے نا آپ نے جب نماز پڑھنی ہے اور قرآن مجید پڑھنا ہے تو لب ہلائیں ضرور، اس سے پھر نا وسوسہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے مولانا صاحب کو۔ تو کبھی کبھی میں ان سے بات کر رہا ہوتا نا، بات تھوڑی لمبی بھی ہو جاتی تھی نا، تو ان کا نا مجھے چپ کرانے کا بڑا انداز ہوتا تھا۔ وہ جو شعر پڑھے ہوتے تھے وہ ضروری ہوتی تھی اور توجہ بٹ جاتی تھی، تو انہوں نے نا وہ عبارت ہی اونچی آواز سے پڑھنے شروع کر دیں ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ اس طرح ہے، انہوں نے اونچی آواز سے پڑھنے، عربی ہوتی عربی پڑھنی شروع کر دی۔ مجھے سانس دلانا بھی تو مجھے انٹرپٹ کر رہا ہے اور میرا ذہن تیری جانب سے بٹ رہا ہے، تو میں نے پھر وہ نا مطلب میں نے بھی سمجھ لیا، میں کبھی نہیں گئی، پھر کبھی کبھی ہو جاتی تھی، پھر ورنہ مجھے پتا پڑھتے ہوئے میں نہیں ان کو ڈسٹرب کرتا، ہلتا بھی نہیں تھا ان کی چارپائی پہ۔ وہ خود ہی کہتے کوئی گال سنانا، پھر میں بولتا تھا۔ پہلے نہیں، پہلے تو بیٹھا ہی رہتا تھا 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 6 7، ایسا بھی وقت آیا کہ پورا دن ہی گزر گیا، نہ انہوں نے کوئی بات کی نہ میں نے کوئی بات کی۔ وہ اپنا پڑھتے رہے، میں نیچے بیٹھا ان کو دباتا رہا، کھلاتا رہا، پانی لا کے دیتا رہا۔ ایسا بھی وقت آیا کہ ہم استاد شاگرد صبح 6 بجے بیٹھے اور رات 10 بجے ہم نے فارغ ہوئے ایک تحقیق سے، ایک چھوٹا سا رسالہ ایسا بھی تھا، اس پہ ہم نے 10 گھنٹے تحقیق کی، وہ بھی تھک گئے، میں بھی تھک گیا۔ تو اس طرح، اور میں نے بھی روٹی نہیں کھائی، انہوں نے بھی نہیں کھائی، ایسا بھی وقت آیا، ٹھیک ہے نا۔ کربلا کا واقعہ تھا، اس کے اوپر ہم تحقیق کر رہے تھے، تو کوئی رسالہ آیا تھا، اس طرح بھی ہوا ہے۔ اللہ کو وہ بہت یاد کرتے تھے، وہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ تو آپ نا لوگوں کو نا اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیا کریں۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اگر آپ نے بندے کے پتر بننا ہے نا تو اس کو دعائیں دیا کریں ہر بندے پہ۔ اچھا جی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرے، رحم کرے کہیں گے نا تو وہ بندہ غصہ کر جائے گا۔ اس بیچارے کو کیا پتا رحم جس پر ہو گیا تو وہ کہاں چلا گیا۔ اللہ کو رحم آ گیا نا وہ بند، پھر روٹی بھی اندر اندر ہی، پانی بھی اندر اندر ہی، اس کی پرورش، اس کو اٹھانا لے جانا، پھر کسی کو کچھ کر۔ آپ نے دیکھا ہے سب سے پیارا جو اللہ کا رحم بتاؤں کدھر ہے؟ ماں کے پیٹ سے، اور بھی اچھی مثال دوں، سب سے پیارا رحم جو ہے نا کینگرو کے بچے کی تھیلی ہے، پورا ہی اندر۔ میں اس کے اندر جب بھی اس کو دیکھتا ہوں میں کہ یا اللہ میں نے اتنا بٹھا لا، سب سے پیارا مجھے کینگرو لگتا ہے، اور میں کینگرو کے بچے کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس طرح بٹھا لے، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے کینگرو کے بچے کی طرح۔ اغوش رحمت جو ہے نا، اغوش رحمت جو کہتے ہیں، اغوش کہتے ہیں گود کو، تو رحمت کی جو گود ہے نا اگر کسی نے دیکھنی ہے تو کینگرو کی تھیلی دیکھ لے، اندر بیٹھا ہوتا ہے، اندر ہی اندر بیٹھا سارا چیک کر رہا ہوتا ہے، کہیں دشمن آئے چل تھیلی دے بیچ، امی چھلانگے لگاتی وہ جا رہی ہے۔ ہمیں بھی اللہ کے پاس رحم میں چلے جانا، جس کو کینگرو مجھے بڑا پیار لگتا ہے، بہت ہی پیار ہے۔ جب بھی میں ایک دن دیکھا تو میں رو پڑا، مجھے کینگرو نے رلا دیا، ٹھیک ہے نا۔ مجھ پہ رقت طاری ہوئی، اتنی طاری ہوئی، اتنی رقت طاری ہوئی، اور رقت رحمت ہے، رقت رحمت ہے، آنسو مل گئے رحمت ہے، جو رو پڑا وہ رحمت ہے۔ اس وقت اللہ قریب ہو چکا ہوتا ہے، جو جس کو رونا آ رہا ہو نا اللہ اس وقت قریب ہو چکا، اسی وقت دعائیں مانگنی شروع کر دے، اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے۔
کیونکہ اس وقت اس نے معاف کرنا. آپ کو کسی وجہ سے بھی رونا آ رہا ہے، ڈپریشن کی وجہ سے، تناؤ کی وجہ سے، پرانی بات یاد کر کے، ماں کا دکھ، باپ کا دکھ، اپنے دکھ یاد کر کے، اگر آپ کو رونا آ گیا آپ رحمت کے چکر میں آ گئے ہیں. سمجھ لیں فرشتوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، سکینت نازل ہو گئی ہے، اب آپ جو ہے نا وہ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں. تو کینگرو کو میں نے دیکھا، اس پہ کوئی ڈاکومنٹری بنی ہوئی تھی، تو مجھے بچپن سے نا بہت چھوٹا سا تھا، میں ایسے KG کلاس میں پڑھتا تھا، ہماری اردو کا جو سبق تھا وہ کینگرو پر تھا، تو میں نے کینگرو کو پڑھا، تو اس میں نے اس کی دیکھا تیلی کے اندر اپنی بیٹھا، مجھے بہت اچھا لگا. آئی لائک، میں کہا او کتنا پیارا ہے یار، یہ صحیح، اپنی امی کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے آدمی کو نا. تو آدمی کو اپنی ماں کے ساتھ بھی ایسے ہی رہنا چاہیے، کینگرو کا بچہ بن کے رہنا چاہیے. امی ہوتی کینگرو کی طرح ساری زندگی حفاظت کرنے والی، لوگ لڑتی، آپ نے کینگرو کو کبھی لڑتے دیکھا ہے؟ اپنے بچے کے لیے انسان کی طرح فائٹنگ کرتا ہے، مار مار کے مار ہی دیتا ہے اس کو، حملے کرتا ہے اس کے اوپر. تو اللہ کی رحمت بھی ایسی ہے. تو میں نے دیکھی تو میں اچانک میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو اللہ کی رحمت کی ہوش ہے. بس پھر مجھے اس دن سے کینگرو پیارا لگنے لگ گیا. میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں اس کو، اب بھی اس کے بارے میں پڑھتا بھی ہوں، وہ کھاتا کیسے ہے، اپنے بچے کو کیوں اس کے اندر رکھتا، کتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے بچہ، اور وہ تھیلی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہم کتنے ہی اوپر چلے جائیں، ہماری تھیلی جو ہے وہ گوشے رحمت ہے اپنے اللہ کی. یا رحمانو یا رحیم، ہر وقت رحمان و رحیم کی تھیلی میں بیٹھے رہیں. اللہ اور کہیں نہ ہمیں نکالنا. آمین آمین. مرشد یہ چیپٹر بھی پینڈنگ ہے، رحیم، رحم، رحم. ہاں میرا خیال 3 سال ہو گئے تھی کیسے کتنے تھے دوا نہ لیتے. ایسے ہی ہے انشاءاللہ، اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ. اب کوئی ذرا موضوع ڈیفرنٹ لے کے آتے ہیں نا، بڑے ستائے ہوئے آپ لوگ بھی سن کے. سعید صاحب آئے اس نے کہتے ہیں کوئی ڈیفرنٹ آیا کرنے. میں کہا ہاں جی وہ ڈیفرنٹ. ہوں میں کہا بوجھ نہیں پانا، 1 سال نہیں پانا تھوڑے بوجھ. علمی پہلو بھی کیا کریں، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل اور ہیں، جوان طبقے کے مسائل اور ہیں، عالم اسلام میں جو حملے ہو رہے ہیں اور ہیں. میرے سامنے موضوع لوگ کہتے ہیں موضوعات، مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس علماء کی ایک جماعت بیٹھتی ہے ڈیلی، تو وہ دوسرے ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں جی ہم کو موضوع بتائیں جس پر ہم لوگوں سے بات کریں، جمعے پڑھانے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا میں کس موضوع پہ جمعہ پڑھاؤں، اور وہ مولوی موضوع پوچھتے پھرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا میں کس موضوع پہ جمعہ پڑھاؤں. اللہ کا فضل اتنا ہے علم کے حوالے سے اس قدر ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں صبح شام میں 20 موضوعات پر جو ہے نا اپنے آپ سے باتیں کر کے چپ کر کے کتابوں میں لکھ کر تو چلا جاتا ہوں. اللہ کے بندے اتنے موضوع ہیں، اتنے محاذ ہیں. اب میرے کچھ اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں اللہ کے فضل سے. اب ان کا اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ میرے اسٹوڈنٹ کی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے، اور میں ان کو پلتا پھٹتا پھولتا دیکھتا ہوں اور ان کے لیے تہجد میں دعائیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یا اللہ میرے پیچھے باقیات الصالحات رکھ، میرے پیچھے ایسے جو بچے ہیں دینی جن کو میں تربیت دے جاؤں، وہ میری بعد میں نسل بن کر تیرے دین کے لیے کام کریں. یا اللہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ مجھے ایسی جماعت دے دے کہ ان کو جاتے جاتے میں ایسے محاذوں پر کھڑا کر جاؤں کہ وہ ان محاذوں پہ ڈٹ کے لڑیں. اور اللہ کے فضل سے ایسے پیدا ہو رہے ہیں اب. تو اس حوالے سے پھر میرے بچے جو ہیں وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو وہ مجھے زیادہ مقدم ہوتے ہیں. بوڑھے لوگ اور باقی لوگوں تو اب میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ تم لوگ اپنے ذکر اذکار کیا کرو. تمہیں اب شبہات سے ایک ذکر اذکار کرو، اور ایک سب سے اہم بات ہے سوشل میڈیا سے بچو. یہ ٹی وی، نیٹ، موبائل، اس سے بچ جائیں آپ. جس کی 40 سال عمر ہو گئی ہے اس کو چاہیے ان ساری جگہوں سے نا اپنے اکاؤنٹ آف کر دے. آخری توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں فیس بک پہ تجھے دوبارہ نظر نہیں آؤں گا. یہ آپ کا میدان ہی نہیں ہے. یہ تو ہم علماء بھی جو ہے نا اس گندے گٹر میں جب اترتے ہیں ہم بھی توبہ کرتے ہیں. میرے جیسا بندہ بھی اللہ سے روز معافی مانگتا ہے، یا اللہ میں صرف باخبر ہونے کے لیے مجھے کتنی قیمت دینی پڑتی ہے، کتنی دفعہ نگاہ ہے. اس کا ایک اس طرح کرے تو نیچے اور ہے شے آ رہی، اس کے اوپر اور آ رہی، اس کے اوپر اور آ رہی، اور اچھی آ رہی کہ بری آ رہی آپ کو کوئی پتہ نہیں. اگلی پوسٹ کس قسم کی ہوگی.
ہر لمحے تو ایمان یا کنویں میں گر گیا ہے یا خوہ میں گر گیا ہے یا کھاتے میں گر گیا ہے، ہر لمحے میں پوسٹ جو ہے وہ آپ کا ایمان برباد ہو رہا ہے۔ آپ فیس بک پہ قرآن بھی سنتے ہیں نا، تو وہ بھی آپ کو اللہ پاک کا اس کا قرآن جو ہے آپ پر عمل نہیں، اس پہ اس کے اچھے اثرات نہیں ہیں، آپ اللہ کو نہیں پسند نا۔ اللہ ایک وقت میں دو جگہوں پر جس کا آدمی کا دل پھنسا ہوا ہے نا، وہاں پہ نہیں، وہاں پر تو آپ قرآن بھی نہ سنیں، وہ بھی آپ الگ اپنے جس نے قرآن سننا پڑھنا ہے وہ دوسرے حافظ کا، آپ تاثیر ہے قرآن مجید کی، آپ چیک کر لیں کہ سامنے بیٹھا کے حافظ قرآن سے آپ قرآن سن لیں اور فیس بک کا قرآن سن لیں، دونوں کی الگ الگ تاثیر ہوگی۔ اس کا قرآن اتنا سا بھی اثر نہیں کرتا، ادھر سے حافظ قرآن کو بٹھا کے باقاعدہ قرآن سنے گا۔ اس لیے میرا نعت خواں ایک الگ سے رکھا ہوا ہے، میں نے بریلوی بھائی ہے میرا، وہ میرا نعت خواں ہے، 2-3 نعت خواں رکھے ہوئے ہیں، میں بلا کے یہاں ان کو بلا لیتا ہوں دن کے کسی وقت میں جس دن میرا دل بہت ہو، میں سامنے بیٹھ کر نعت شریف سنتا ہوں، اسے بلا لیتا ہوں اور اسے بیٹھ کے مجھے نعت شریف سنا دیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کو جی چاہتا ہے، میں اس کو نعت شریف سامنے بٹھا کے، کئیوں کی ریکارڈنگ میں نے کی ہوئی، لیکن ریکارڈنگ کا وہ مزہ نہیں، سامنے بیٹھ کر نعت شریف سنتا ہوں، درود پاک سنتا ہوں سامنے بیٹھ کر، تلاوت بھی میں جس کو میں خود جاتا ہوں اس آدمی کے پاس، میں جناب السلام علیکم وعلیکم السلام، ہاں جی کاش صاحب کیسے ہیں، مجھے آج سورہ طٰہٰ سنا دیں، یا آج مجھے سورہ رحمان سنا دیں، یا آج مجھے فلانی سورہ، میں جا کر سن کر آتا ہوں قرآن مجید، جا کر سن کر آتا ہوں، میری روٹینیں اور ہیں، اگر آپ کو آہستہ آہستہ کھلیں تو آپ کہیں آپ کی زندگی کس طرح ہوگی، میں جا کر، میں علماء کے، میں آج بھی اپنے اساتذہ کرام کے پاس جا کر حدیث شریف سننے کے لیے جاتا ہوں، خود جاتا ہوں، دور تک میرے استاد رہتے ہیں، میں چپ کر کے یہاں سے نکل جاتا ہوں، خاموشی سے بھی نہیں بتایا، میں اپنے اساتذہ کے پاس چلا جاتا ہوں، استاد جی میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے پاس بڑی دور سے ہوں، خدا میرے ایمان کو سلامت رکھے، میرا ایمان ٹھیک نہیں ہے، میرے اعمال ٹھیک نہیں ہے، میرے لیے استاد جی دعا کر دیں۔ استاد جی پھر دعا کرتے ہیں ان کے لیے، میں کچھ حدیث، وہ بریلوی بھی ہیں، ان میں دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، میں جاتا ہوں ان کے پاس، مجھے ان کے کیا عقائد سے کیا لینا ہے، میں تو جاتا ہوں ان کو نیک سمجھ کر، اور سارے متقی ہیں، عقائد کا کیا ہے، عقائد تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے عقائد، لیکن عملاً ایک آدمی متقی ہے، وہ بڑا، جو متقی آدمی ہے وہ کمال ہے، نیک ہے، اس لیے اہل اللہ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہے یہ بندہ بالکل ان پڑھ ہے لیکن اللہ سے پیار کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اہل اللہ۔ صوفی عبداللہ صاحب مرحوم مامو کانجن والے جو تھے نا، ان کو صحیح طرح نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا صوفی صاحب کو، پر صوفی صاحب اہل اللہ میں سے تھے، جو اللہ کو کہتے تھے اللہ کو اسی وقت مان لیتا تھا، اللہ ان پوت دے دے، تو پوت کی کرنے ہیں، اللہ کہا چلو بیٹا دے دے۔ ہاں جی، وہاں پہ ہمارے عطا صاحب آتے تھے، وہ کہتا ہے اللہ کہتے باہر 63 میں موتیا اترا ہے، میں اتنے فیصل آباد صوفی صاحب آئے، صوفی صاحب سے کہا صوفی جی میری آنکھوں میں موتی ہے، میں جوان ہوں بھی، وہ دعا کرو کہ یا اللہ اکھاں نال جہان ہے، تو یہ اکھاں لے کرنا کی ہے، وہ دس نہ تو کی کرنا ہے، تو کی کرنی ہے اکھاں، اکھاں چ نور ہوندا ہے، وہ نہ تیرا قرآن پڑھے گا، وہ نہ اداں کر، انہیں تو کچھ کرنی ہے، تو کی کرنی ہے اکھاں، تو یہ اکھاں کیوں خراب کیا کرن لگا، آدھا گھنٹے دعا گیا، اس کے بعد کہتے آج تک آنکھیں خراب، سمجھ گئے نا۔ تو اہل اللہ کے پاس جایا کریں، ڈھونڈ کے جایا کریں، ایک اہل اللہ درود، میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں، صوفی عیش محمد صاحب ایک دفعہ آئے، میں نے وہیں پکڑ لیا ان کو، میں صوفی جی کا وارث سناؤں، میں نے جوتے شوتے اٹھائے، کھانا شانا کہا، صوفی جی میری دعا کر، اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، میری آخرت بہتر بنا دے، میری دنیا بہتر بنا دے، صوفی صاحب مجھے جو بھی دنیا کے اندر جس چیز کے ذریعے سے میرا ایمان ڈولے نا، وہ چیز مجھے ضرور عطا فرمائے، چاہے وہ میری صحت ہے، چاہے میرا رزق ہے، چاہے میرا گھر ہے، وہ شاید دے دے، کیونکہ ان چیزوں کے نہ ہونے سے بھی ایمان ڈول جاتا ہے، ان سے دعا کرے گا۔ اور بھی صوفی سے بڑے نیک لوگ تھے، میں ان کے پاس جاتا ہوں، تو آپ کو بھی نیک لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے تاکہ صحبت صالح آپ کو ملے، ادب کریں، سب کا احترام کریں، بہت کچھ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو نا یہ فقہی مسائلوں سے نکالیں، بڈھے آپ 40 سال سے اوپر ہو گئے، اب آپ کا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں، کچھ نہیں ہے، 50 میں اور ختم، 55 60 میں بالکل کہانی ختم، آپ کی ویلیو کوئی نہیں، آپ ایسے ہی خام خواہ اپنی ویلیو بنانے کے لیے داڑیاں رنگا رہے ہیں، ایسے ہی ویلیو بنانے کے لیے خوبصورت لین زین کے لگوا رہے ہیں، اتنے مہنگے مہنگے کوٹ پہن رہے ہیں، مہنگے مہنگے جوتے لے رہے ہیں، اور چھوڑے دفع کریں، آپ کس لیے کر رہے ہیں؟
اب نہیں آپ کو کسی نے پسند کرنا، وہ ختم ہو گئی کہانی. ان کے لیے جن کو آپ دکھانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی دنیا ہے. پیچھے ینگ جنریشن کے لیے ینگ لڑکے آ رہے ہیں، ینگ لڑکیوں کے لیے ینگ لڑکے آ رہے ہیں، ینگ لڑکوں کے لیے ینگ لڑکیاں آ رہی ہیں. لڑکیاں جو مائیاں ہیں وہ لڑکیاں بننے کی کوشش کر رہی ہیں، بابے لڑکے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ فٹ لان کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ کیا کر رہے تم لوگ؟ پاگل ہو؟ اور کیوں اپنے آپ کو جوان بنانے پہ بوڑھے ہو رہے ہو، اللہ کے قریب ہو رہے ہو، اللہ کے قریب ہو رہے ہو. اب دعائیں واپس نہیں جانی. اب تو اللہ کا یار بن رہا ہے. اب تو تیرے پاس لوگ آئیں گے سفارشیں لے کے، چاچا جی میرے لیے دعا کرو، حاجی صاحب میرے لیے دعا کرو، بھائی صاحب میرے لیے دعا کرو. اب تو اللہ کے قریب ہو رہا ہے. بندے تجھے اب سمجھنے لگ گئے کہ تو اللہ کے قریب ہے. تو مسجد سے نکلتا ہے، لوگ حیا سے آنکھیں جھکا لیتے، لوگ جھکا لیتے، مخلوق سے اللہ کیوں نہیں جھکائے. اب تو اللہ کا یار بننے لگا. جب سے سفید بال آنے لگے ہیں تو اللہ کا یار بننے لگا. یہ نہ سمجھ تو بوڑھا ہو گیا. مجھے میرا ایک دوست تھا، اس کی دکان پہ، کاشی جی تسی بڈھے ہوں گے تھوڑے وال. میں کہا الحمدللہ، یا اللہ بڑھاپا دکھائیں جس بڑھاپے کے اندر تو میری دعائیں قبول کرے. وہ بڑھاپا دکھائیں جس بڑھاپے کو دیکھ کر تجھے حیا آ جائے کہ بڈھے کا میں ہاتھ ہی نیچے واپس کرتا. وہ بڑھاپا دکھائیں جس میں میں کمزور ہو کے تجھے کہوں یا اللہ میں بڈھا ہو گیا، میں کمزور ہو گیا. اللہ یہاں کی دنیا کے لوگ اپنے پرانے بڈھے ملازم کو دھکا نہیں دیتے. اداروں کے اندر ریٹائرمنٹ کے بعد بندہ پینشن لینے جاتا ہے تو سارے حیائیں کرتے ہیں اس کی. اللہ بندے حیا والے تھے، تو حیا والا نہ ہوگا. یہ تو ایک دنیا ہے. بڑھاپا تو ایک مزہ ہے، ایک لطف ہے. یہ تو سونے نبی پر آئے، پیارے نبی کے بال سفید ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کو مجھے اس لیے بھی پسند ہے، یہ میرے نبی پہ آیا ہے. ہاں جی، میرے نبی بوڑھے ہوئے ہیں. آپ بھی تھک جاتے تھے، ہم تھکتے ہیں، آپ بھی تھکتے تھے. آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگ گئے. ہاں جی، یہ تو آپ بوڑھے نہ ہوں. آپ کو رکھتا ہے جرمن ہیلتھ سینٹر جوان. ہاں جی، مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، دونوں ہی ہو جاتے ہیں. تو دونوں کو گولی مار دینی چاہیے. جب دبڈے ہو جائے کو کام دے نہیں رہتے دونوں جانے. سمجھ گئے نا؟ اب آپ دنیا کے کام کے کوئی نہیں رہ گئے. اب تو انہوں نے صرف آپ کو ایک کھوتا بنایا ہوا ہے. جاؤ ابا جی یہ سامان لے آؤ، جاؤ ابا جی وہ لے آؤ، جاؤ ابا جی یہ لے آؤ، جاؤ وہ لے آؤ. آپ سمجھتے میں ذمہ دار بن گیا. لو کتنا بیوقوف ہے. وہ کون نے رکھا ہے ملازم. ہے جی، یہ اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہے. ابا جی آپ لے آئے. یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں سمجھدار ہوں تو اس لیے بچے مجھے بھیجتے ہیں. جاؤ نہ پوچھے کتنے سمجھدار ہے. جہے کام سمجھدار ہے والے وہ سارے خود ہی کرتے ہیں. جب انہیں حرامزدگی کرنی تو کہتے ہیں ابا جی آپ کو نہیں پتا آج کل کیا ہو رہا ہے. جب کام لینا تو ابا جی جائیں، آپ کو چاولوں کی صحیح پہچان ہے. آپ کیا آپ پاگل ہیں ان کے ہاتھوں. واللہ آپ غور کریں رویوں کے اوپر. جب گناہ کے، بدکاری کے، گھر میں کوئی کام کرنے کو فرنیچر چیزیں لانی ہیں تب وہ کرتے ہیں اپنے فیصلے آپ پر مسلط. ہر گناہ کے کام میں وہ اپنا فیصلہ آپ پر مسلط کریں گے. مہندی کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، فلانا کرنا ہے. حرامزدگی، نبی پاک کی ساری مخالفتیں آپ سے کرواتے ہیں. اور جب انہوں نے دنیا کا کوئی فیصلہ اس گمان میں جاتے ہیں کہ چونکہ مجھے زیادہ سمجھ ہے، پتہ نہیں یہ لڑکے کیسے آم لائیں کہ نہ لائیں، یہ کیسا پھل لائیں، ان کو کیا پتہ لڑکوں کو. یہ شیطان آپ کے اندر ڈالتا ہے کہ ان کو کیا پتہ. ان کو ہی سب گناہوں کا پتہ ہوتا ہے. آپ موبائلوں کا ان کو، کمپیوٹروں کا ان کو، عورت کے ساتھ بدکاریوں کے طریقے، سب طریقے ان کو پتہ ہوتے ہیں. وہ حرام زادے ہوتے ہیں، وہ آپ کو غفلت میں ڈالتے ہیں. انما اولادکم و اولادکم من فتنہ. یہ فتنہ آزمائش اللہ نے کہا دنیا کے اندر تمہارے ڈالا ہو. یہ بات میری حقیقت ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے. آپ کو بیدار کیا ہے میں نے غفلت سے اٹھایا. یہ نہ سمجھے میں نے ایسے آپ کے سامنے موتی رکھا ہے اور بڑا قیمتی موتی رکھا ہے. اس چکر میں نہیں آنا، اس چکر میں نہیں آنا. بیوی بھی آپ کو کہے گی ان کو کیا پتا آپ جائیں. نا 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 نا، اس چکر میں نہیں آنا. اس لیے 40 سال کے بعد جب آپ کی عمر ہو جائے، جب آپ بس اتر رہے، اب تو 30 سال آ گئی ہے، پہلے 40 سال ہوتی تھی، اب یوں یہ ختم نیچے جا رہا ہے. یہ پل ہے نا، پل کی چڑھائی چڑھ لی، جوانی ہے. اب جب اترنا شروع ہوگا یہ بڑھاپا ہے. جب میں اکثر پل کے اوپر چڑھتا ہوں نا، یہ جال والا پل، اوپر جا کہتا ہوں، میں کہتا لے جوانی. اب جب میں نیچے آتا ہوں تو میں کہتا لے بڑھاپا. اور دیکھیں چڑھتے وقت کتنا وقت لگ جاتا ہے. آپ جوان ہوتے ٹائم لگتا ہے، لیکن جب ڈھلتا ہے تو خود بخود ڈھلتا چلا جاتا ہے. پل بتاتا ہے کہ آدمی خود بخود سپیڈ تیز
آپ کے بوڑھے ہونے کی سپیڈ تیزی سے شروع ہو جاتی، دانت گئے، آنکھ گئی، ناک گئی، کان گیا، جگر گیا، پیتا گیا، فلانا گیا، سپلین گئی، تلی گئی، گردے گئے، گھٹنے گئے، سب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں۔ کمزور اعضاء کا ہونا اور دردوں کا پیدا ہو جانا دراصل توبہ کی علامتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے توبہ کر لے، گوڈے تیرے خراب، نظر کمزور ہو گئی، توبہ کر لے، اکھاں تیریاں گئیاں، تیرا دل کو ٹیک ہو گیا، توبہ کر لے، دل کام کا نہیں رہ گیا، میں تجھے جتنی بیماری آتی جائے گی یہ سارے اللہ کی طرف سے پیغام ہیں کہ تو یہ کام اب میری طرف آ رہا ہے۔ جب آپ کا گھٹنا درد کرے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ کے چوٹیں بھی ایسی اس عمر میں زیادہ لگتی ہیں، کبھی پاؤں پہ چوٹ لگ گئی، کبھی انگوٹھے پہ چوٹ لگ گئی، کبھی کمر پہ چوٹ لگ گئی، کبھی اٹھتے وقت کونی لگ گئی کسی کو، کبھی کچھ لگ گیا، کبھی کچھ لگ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ یہ سارے کرتا ہے کہ تو میری طرف آ رہا ہے، بندہ توبہ کر لا۔ یہ چاچا جی نے بھی پوچھا، آپ نے جو سوال پوچھا، یہ ساری توبہ کی علامتیں ہیں، دراصل بیماریاں نہیں ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں بیماریاں ہیں، یہ توبہ کی علامت ہے۔ شوگر بڑھتی ہے، یہ توبہ کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک دن بڑھ جانی ہے، دماغ کی نس پھٹ جانی ہے، تجھے اب نہیں لے جانا۔ تو یہ اپنی تیاری کیا کریں۔ ایک ایتھیسٹ کا کوشچن آیا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں خدا کی ایگزسٹنس سے نہیں یقین کرتا تو وہ پھر مجھے سزا کیوں دے گا، حالانکہ میں کچھ نہیں بگاڑا۔ دائریے کا یہ کہنا کہ میں جب خدا کے وجود پر ہی یقین نہیں رکھتا تو وہ مجھے سزا کیوں دے گا، وہ اس لیے سزا دے گا کیونکہ وہ موجود ہے اور تم نے اس کے اوپر یقین نہیں کیا، اس لیے اسے وہ چھتر مارے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، میں جب ڈی آئی جی کو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو جب ڈی آئی جی کو آپ نے ماننا نہیں تو پھر آپ نے کیا کرنی ہے؟ من مرضی۔ من مرضی کے اندر آپ نے فساد پھیلانا ہے۔ جب آدمی نے بھی من مرضی کی ہے وہ اس سے فساد پھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، شرابیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قبر آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ من مرضی کرنے پر اس کی کائنات کے اندر جب فساد پھیلے گا، من مرضی کرنے کے بعد پھر اسے جوتے مارنے نہیں تو اور کیا کرنا۔ آپ نے کہا ڈی آئی جی میں پتہ نہیں تو ہے گا، انہوں نے کہا ہن لگ گیا پتہ تینوں، رولز اینڈ ریگولیشن، یہ خدا کا حق ہے جوتے مارنا۔ مردہ جانور حرام مگر مچھلی حلال کیوں، کیا آپ نکالتے؟ مردہ جانور حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کے بارے میں کہ وہ جو ہے مردہ جانور جو ہے وہ اس کے اندر ہی خون رہ جاتا ہے۔ مچھلی کی خوبی یہ ہے کہ یہ اس کا سارا خون سمٹ کے ایک طرف پہلے ہی ہے، جب آپ اسے کاٹتے ہیں اس کے اندر سارا کچھ نکل جاتا ہے، وہ ساری انتڑیوں میں سے باہر نکلتے۔ اس لیے ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مچھلی پکڑنے کے بعد جب آپ پکڑ لیں تو وہ جو ہے نا تڑپ کے مرے تو پھر وہ آپ کے پاس وہ حلال ہے، مری ہوئی تیرتی ہوئی مچھلی وہ آپ پر حلال نہیں ہے، وہ بھی نہیں حلال ہے۔ ان کو بہت سیاح نہ بن، نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہیں۔ اصل مارنا خود ہے نا، اس کو جان نکالنی چاہیے اس کی، اور اللہ نے سب چیزوں کا الگ الگ فنکشن بنایا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا کہ باقی یہ اس آدمی کا سوال ہے جس آدمی کو نا شریعت پہ کوئی یقین نہیں، اپنی عقل پہ یقین ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لی اس کے بعد یہ کیوں جائز ہے وہ کیوں جائز ہے، پھر آپ کر رہے ہیں غلط، پھر آپ کا اعتراض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ ایسا نبی دین کیوں لے کر آیا کہ جس دین کے اندر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تینوں تو سمجھ E=mc² دی بھی نہیں، تو جڑا سوال کیا تو ڈاکٹر بھی نہیں ہونا، انجینئر بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، کھوتا ہی ہونا ہے۔ تجھے تو معاشرے میں کوئی نہیں پوچھتا، گھر والے نہیں پوچھتے، تجھے کا پتہ پیغمبر کیا ہوتا ہے، پیغمبر کی شان کیا ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہاں ہاں، پہلے تو ہم بھی اس طرح ہی کرتے تھے، یہ عبد المنان کہتا تھا کہ اتنے پیسے آیا کریں گے، فلانا آیا کرے گا، پھر مجھے بعد میں پتہ چلا ایڈ جڑی وہ مرضی دی چلاندے ہیں، وہ کون سا ہماری مرضی کی چلاتے، چلو اس کے اندر کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا نہیں ہم نہیں دیتے، چھوڑے اس کو۔ لڑکے ایک نے مجھے متوجہ کیا، میں نے کہا نہیں ہم نے نہیں، اسے ہم نے کیا کرنا۔ کافر بڑے حرام خور ہیں اور وہ ہمیں بھی حرام خور ہی بنانا چاہتے ہیں۔ اکلونا سوہتا، پیچھے جو پڑھ کے سنایا نہیں ہے،
میں نے ابھی آپ کو سورہ مائدہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا بڑے حرام خور ہے، انہوں نے حرام لگ گیا ہے، کھاندے تھے بنا بنا چسکے تھے مزے. یہ جو ہے نا یہ ایک فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. میں نے بھی یہ بس کوئی نہیں انشاءاللہ شاگرد 4 تیار ہو جائیں تو چھوڑ دینی ہے، کوئی ریکارڈنگ نہیں کرانی، بند. توبہ، یہ نہیں صحیح. ٹھیک ہے وہ لوگ مولانا صاحب بھی کراتے تھے، دوسرے کراتے تھے، یہ تو ڈبر ابھی چل پڑی. یہ تو میں نے غور کیا، یہ فتنہ ہے. ہر روز آپ کو لائکنگز آ رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاں جی فلانا جی ٹمکانا جی، بس بتا دیا دین آپ سنیں دیکھیں جی کسی نے دیکھنی. یہ تو فتنہ مجھے اتنے لوگوں نے لائک کر لیا ہے. اللہ اللہ اللہ، اگر اس نے لائک نہ کیا ہوا پھر کدھر جانا ہے؟ یہ فتنہ ہے تنقید اور تحسین چاہنا لوگوں سے. وہ سونے کے بٹن آپ کو دیتے ہیں، کس بات کے دیتے ہیں سونے کے بٹن؟ کہ آپ کی وجہ سے ان کو بڑی دولت آتی ہے اور اس دولت کا ایک حصہ چھوٹا سا آپ کو پھینک دیتے ہیں. خربہ روپیہ وہ کماتے ہیں اور آپ کو چند ہزار دے کے آپ خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ایسے ہی ہے جس طرح کے مل والے جو ہے اپنے مزدور کو 12-13 ہزار مزدوری پہ رکھا ہوا ہے. ہاں جی، اس کا خرچہ کتنا سوچ کے دیتے ہیں اس کو مہینے کا، بھی تیرا 12-13 ہزار تو ہی کرنے ہیں، تیرا 12-13 ہزار خرچہ ہوتا رہا. حکومت جب ان کو کہتی نا لگے ایسی 18-18 ہزار کا ساری دیر پھڑ لیندے ہونے کی بنوں گا. اور اپنے گھر کا خرچہ 3-3 لاکھ، تو یہ تھے وہ تھے، اپنی مجھاں انہوں کا دودھ دارے، اپنے مربے، اپنے فارم ہاؤس، اپنا نہانے والے سوئمنگ پول جدے، باغ جدے، باغیچے جدے، ان کے خرچے ان سے پوچھیں خرچے. ملازم کا کیا 16,000 18,000 20,000 دے کے خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں. لگ جائے گا پتہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے. عیاش ہیں ہم لوگ. ہمارے یہ علماء بھی اس طرح، جس طرح اس کو وہ 10-15-20 ہزار دے کے مطمئن ہو جاتا ہے نا، اس طرح کفار جو ہیں وہ تھوڑے سے پیسے میں دے کے مطمئن کر لیتے ہیں یوٹیوب پر. ٹھیک ہے نا؟ لائکنگز دے کے، سونے کے بٹن دے کے، اکاؤنٹ میں پیسے آ کے. ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ تھا جرمنی میں، وہ نا کہیں مولانا صاحب کا عاشق ہو گیا، تو وہ اپنی عاشقی مشوقی میں بڑی دیر نہ ادھر ادھر پھرتا کبھی کسی کے پاس گیا، کبھی آخر اس کو پتہ چلا میں کاشف ہوں اور میں بھی دین کا کام کرتا ہوں. تو مرکز دین الخالص کو کچھ ڈونیٹ کرنا چاہ رہا تھا، تو 5-7 لاکھ روپے جرمن سے بھیجنا چاہتا تھا. تو وہ مجھے بڑی دیر اس نے لمبی چوڑی بات کی، بڑا نا حسابی کتابی سا، اور بڑا اس نے مجھے بات کی. اس نے کہا جی، پھر مجھے کہا کہ آپ مولانا کی بچوں کو لیں، ان کو لیں، سب کو لے کے نا جو مولانا کا چینل ہے اس کے حقوق آپ کے پاس آنے چاہیے. جس آدمی نے بنایا 15-16 لاکھ کما رہا ہے، وہ مولانا کے دور سے اس نے بنا لیا تھا، کینیڈا کا کوئی آدمی. تو یہ کر لیا وہ کر لیا. ہم بھی اس چکر میں پڑے کہ چلو اس کے ذریعے سے ایک ادارہ بنے گا. مولانا کی زندگی کی باتیں ہیں، یہ بات کی بات ہے دوسری. تو مولانا نے سارے حقوق نا مجھے دے دیے. وہ فہد ایک لڑکا ہے، وہ میرے گھر بیٹھا، اس وقت وہ پیج چلا رہا تھا. تو مولانا صاحب نے اس کو کہا کہ نہیں تم پیج نہ چلاؤ گے. وہ بار بار مولانا صاحب نا میرے ہی ہاں گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے، فہد بھائی بھی کھا رہے، میں سارے. وہ تھوڑی دیر بعد کہ مولانا صاحب آپ نا سارا کچھ کاشف بھائی کو دے دیں لیکن ایک پیج مجھے رہنے دیں مولانا صاحب. انہوں نے کہا نہیں، تو کھائی گئے. مولانا اینڈ پہ کہتے سن لا فہد میری گل، کاشف بچہ ہی سارا کچھ کروں گا، ہوں میرا آخری فیصلہ. کیونکہ تو اس سے پہلے میں مولانا سے بحث کر چکا تھا کہ جو آتا ہے آپ کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، لگانے کے بعد یہ کرتے ہیں. میں کیسے کام کروں گا؟ یہ خرچے والے کام ہے مولانا صاحب. آپ مجھے کہتے ہیں کہ میرا کاشف بیٹے میری چیزیں ساری تیار کرو، میں کیسے تیار کروں؟ آپ ہر ایک آدمی کو اجازت دے رہے ہیں، وہ سرمایہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. یہ سرمایہ کے بغیر کام نہیں ہونا. تو اس وقت یہ جو ادارہ ہے اس کا پورا خاکہ بنا کے میں نے دیا، اور ہم نے اس کے لیے ایک بڑے نامور پیسے دولت مندوں سے بات بھی کی. تو انہوں نے کہا جی ہم کیسے اس کے کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نا ہمیں یہ بی بلاک میں نا 7 مرلے کی ایک کوٹھی لے دیں، وہ کوٹھی آپ اپنے نام رکھیں، ہمیں وہاں پر بیٹھ کر بس کام کرنے دیں. تو یعنی وہ اتنے دولت مند تھے کہ ان کے لیے یہ 7 مرلے کی کوٹھی لینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن وہ اتنا شبہات کا شکار تھے. تو میں نے مولانا کو اس زمانے میں یہ کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سارے حقوق انہوں نے کتابوں کے چیزوں کے وہ مجھے دے دیے. اب وہ نا سارا ان رائٹنگ آنے والا تھا، کیونکہ 2 مہینے تو ابھی ہوئے تھے. مئی میں انہوں نے اعلان کیا، اگست میں وہ فوت ہو گئے. تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اعلان انہوں نے ادارے مرکز دین الخالص کا کیا. یہ بندہ جو ہے نا مجھے اس پہ مادہ کرے. میں نے کہا یار میں اس چکر میں نہیں آنا چاہتا. آپ نے ڈونیشن بھیجنا نہیں بھیجنا. کبھی وہ کہ آج میں بینک گیا میں پھر نہیں آیا، پھر کہے مجھے آپ کا نمبر ویلڈ نہیں فیل ہوتا. میں نے اس کو بین نہیں کر دیا بلاک. میں کہا سونے بندہ میں تجھ سے پیسے لینے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب میں
इनको इंक्वायरियां कराऊं लोगों को, हर एक कोई साहब 10 रुपये दे के मेरे सर पे आके पेशाब करना चाहते हैं, भी इधर आके पेशाब करें तो काश साहब बोल लेना। ये फितना है दौलतें, अगर किसी आदमी राह में दे दिया है अल्लाह उसका कबूल फरमाए, अगर उसने अल्लाह की राह में नहीं दिया मेरी राह में दिया तो मैंने तो कबूल फरमा ही लिया है, मैंने तो कबूल कर लिया, मैंने तो ये बना दिया लगा दिया। जहाँ मुझे पूछेगा काशी जी मेरे पैसे तूने कहाँ लगाए, मैं कहता ये देखो अब लगा। अभी एक बंदा मुझे कह रहा था कि एक किताब मेरे नाम की 1.5 लाख रुपया मैं देता हूँ। मैंने कहा अच्छा, वो मैंने कहा किताब ही मंगा दो, हमने क्या लेनी है, 1.5 लाख हमने लेकर क्या करना है। पीर आ रहे हैं आजकल, आज एक और पीर साहब को मैंने देखा है, वो जो पीर साहब आए हैं उनका भाई आगे से मौलाना साहब का मुरीद है, बहुत बड़ी गद्दी है, बहुत बड़ी पाकिस्तान की गद्दी है। वो कहता काशी भाई हमने सारी जिंदगी शिर्क में आंख खोली, शिर्क में ही हम बसे रहे, वो खुदा का करें कोई। तो मैं वो कहता मेरा भाई भी मुझे सका जो है वो छोड़ गया। मैंने कहा आप मुझको अपना भाई बना लो, आप मुझे अपना भाई बना लो। अहले ईमान आपस में भाई हैं, इन मोमिन इखवतुन। बच्चा रोता हुआ हुजूर को मिला, कहा क्यों रोता, का मेरा कोई माँ बाप नहीं। मैं खुश है वजह तेरा बाप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ तेरी आयशा। हम तो मैंने मुझे भाई बना लो, चलो हम भाई बन गया, वो उसकी हर जरूरत बात मुझसे करो, क्या मसला है तुम्हें, कभी अलग ना फील करना अपने आप को। अहले ईमान को एक दूसरे के भाई बनना चाहिए। दौलत जो है ये पीरों को ख़राब कर रही है, मुरीदों को ख़राब कर रही है, मुझे ख़राब कर रही है, आपको ख़राब कर रही है। स्टेटस कॉन्शियस, ऐसे बैठे वैसे बैठे, ऐसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहने। मैं कहता हूँ अजाब बन गया हुआ ये सोशल मीडिया। ना करे सोशल मीडिया के पास ना जाएं, इसके करीब ना जाएं, ये शैतान है। ये जिसे कहते हैं वला तक़रबू ज़िना, ज़िना के करीब ना जाना, ये ज़िना के करीब जाना ही है। आप हटते नहीं हैं, बार बार पंगे। जिसका टच मोबाइल नहीं है वो इस दौर में जन्नती और अल्लाह का वली है। जिसके पास टच मोबाइल है ना वो 95%, वो उधर ही 5% कोई नेक लोग इस्तेमाल करते हैं, वरना लोग नेकी के सिलसिले में भी बर्बाद हो रहे हैं। ये बर्बाद हो जाना, ये जहन्नुम ले जाना है, ये अल्लाह के नबी से दूर करना। इतना अल्लाह के नबी को आपके करीब रहना चाहिए जितना मोबाइल टेलीफोन। अगर इतना अल्लाह के नबी आपके करीब 24 घंटे दिलों में रहते हैं, फिर आप मोबाइल फ़ोन को क्यों अपने पास रखते हैं इतना वक्त। सवाल है क्या बेटा सौतेली माँ की बहन से शादी कर सकता है या बेटी सौतेली माँ के भाई से? और इसी के बरक्स भी कि बेटा सौतेले बाप की बहन से और बेटी सौतेले बाप के भाई से। माँ और बेटी हो ना, पीछे से आई हो, तो वो जो बेटी है ना वो आके उसकी इस लड़के से शादी हो सकती है जिसकी माँ अलग है, ठीक है, क्योंकि उसकी माँ भी अलग है बाप भी अलग है। समझ आ गई? इस तरह से शादियां होती हैं। सौतेले जो है ना, ये लफ्ज़ लोग सौतेला बोलते हैं स्टेप, फिर इससे पता नहीं क्या से क्या मुराद देते हैं। हमें आज तक बंदा जब तक बताता है ना कि कैसे हुआ है, उतनी देर तक हम ऐसा फतवा नहीं देते किसी को। सादा असूल मैंने बता दिया, भी माँ भी अलग हो बाप भी अलग हो, उसके साथ हो सकता है। जहाँ कहीं शराकत है ना, माँ है, एक ही माँ है या एक ही किस्म का बाप है, वहाँ नहीं होगी। और आपने एक लेक्चर में कहा था कि जमहूरियत बहुत बुरी चीज़ है। अब वो पूछते हैं आगे कि अगर जमहूरियत बुरी चीज़ है तो फिर सही क्या है? और जमहूरियत और खिलाफत दोनों में लोग अवाम की ही मर्जी से या उनके ज़्यादा होने से जो सिलेक्शन होती है, जमहूरियत में भी खिलाफत में नहीं। ये मेरे भाई को यहाँ पे हो गया शुबा। हम जिस जमहूरियत को पहले समझते थे ना कि इस्लामी जमहूरियत है, वो इस्लामी जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो जमहूरियत जिसका कॉन्सेप्ट कुफार के यहाँ है ना, वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो ये लोग जिस पे अमल करते हैं उसमें अवाम को हक हासिल होता है कि वो अपना कानून खुद बना ले। हमारे जो खिलाफत के निज़ाम के अंदर अवाम को कानून बनाने का कोई हक नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हक है।
ہم صرف قانون پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. وہاں حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیا جاتا ہے کہ 50 ووٹ بندے پڑ گئے، 51 ووٹ پڑ گئے جی شراب حلال کرنی ہم نے، تو شراب حلال ہو گئی، قانون بن گیا. ہمارے ہاں اس طرح کا تصور نہیں ہے. پہلے یہ اس ڈیموکریسی، اسلامک ڈیموکریسی، خلافہ، ان سب کے جو ایپسٹمولوجی اور انٹولوجی جو میں کہتا ہوں نا، تصور علم، تصور خدا، تصور وحی، تصور قانون، یعنی کانسیپٹ آف لا، ٹھیک ہے، اینڈ کانسٹیٹیوشنز، سب سے پہلے اس پر بات ہماری ہوگی کہ یہ کیا ہے اور اس کو مغرب نے کیسے ڈیفائن کیا ہے. اب یہ آدمی ڈیموکریسی کو کہتا ہے تو ڈیموکریسی کی اس وقت 100 سے زیادہ تعریفیں ہیں. اس کو چاہیے انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا دیکھے، اس کے اندر جو ڈیموکریسی کی تعریفیں کی گئی ہیں اس کے اوپر وہ ایک تعریف پر جو ہے نا متفق نہیں ہے. گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دا پیپل، آن دی پیپل، یہ تو انہوں نے اپنے پاس سے بنا لی. ایک بے شمار لوگوں نے ڈیموکریسی کے لیے باتیں کی ہیں. اب دیکھیں کہ ڈیموکریسی کو اتنی اچھی چیز ہوتی تو مارکس نے اس کے اوپر جو تنقید کی ہے، اور اس کے بعد مارکس کے بعد مارکس کا ایک خلیفہ تھا ٹرائسکی، وہ کہتا تھا میں تو ڈیموکریٹک لوگوں کو کہتا ہوں کہ پلیز کائنڈلی تم لوگ مجھے اس کا ایک آدھ گھونٹ، تم جو پورے گٹا گٹ پیالے ڈیموکریسی کے پیرے، ایک گھونٹ میرے حلق کے نیچے بھی اتار کے دیکھو تو کیسے اترتا ہے. ٹرائسکی نے تو رگڑا لگایا. وہ جو نہ لگانے والا ہو وہ کہتا ذرا سامنے تو لاؤ ڈیموکریسی کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ یورپ کے اندر اس قدر، اور مغرب کے اندر، اور غیر مغرب کے اندر، اور مشرق کے اندر ڈیموکریسی کے 40 رنگ ہیں. آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، آپ ڈیموکریسی کس شے کا نام کہتے ہیں؟ پہلے ہم بھی ان الجھنوں میں گرفتار تھے، اور مولانا مرحوم بھی اس کو کہتے ہیں. وہ ہے خلافت کے نظام کی طرح کی جمہوریت جس کی ہم تائید کرتے ہیں. اگر تو اس طرح کی ہے اور آپ نے اس کو خلافت کی بجائے یورپی زبان میں ڈیموکریسی کہنا شروع کر دیا ہے، پھر تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خلافت اور ڈیموکریسی ایک ہی چیز ہے. کنسیپٹ پیچھے کیا چل رہا ہے؟ اگر اس کے اندر کنسیپٹ اور ہے ڈیموکریسی، کافرانہ تصور کیا ہے وہ ہے، کیونکہ پیش انہوں نے کی ہے، حق بھی ان کو حاصل ہے. اس ٹرمینالوجی کو ڈیفائن بھی وہی لوگ کریں گے، وہی اس کو بتائیں گے اس کے کانٹینٹس کیا ہیں، یہ کن چیزوں پر بیس کرتی ہے اور کس طرح سے ورک کرتی ہے، اور کس طرح سے اداروں کے اندر یہ اداروں کو یکساں قسم کے قوانین فراہم کرتی ہے. اور یہ دیکھ چکے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور خصوصاً بالخصوص پاکستان کے اندر، کہ اس کے اندر ادارے کس طرح تقسیم ہیں، اور کس طرح ایک ادارے کو 2 ادارے مل کے، اور 2 ادارے مل کے ایک کو، پھر 3 ایک کو، یہ 4 ایک کو کس طرح سے نیچے رکھتے ہیں، اور اس کے لیے کیا سازشیں کی جاتی جب اختیارات نہیں ہوتے. ہمارے ہاں جو اختیارات کا تصور ہے وہ تینوں ایک ہی اختیارات کے مالک ہیں، کہ وہی چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے، وہی چیف آف وزیر اعظم پرائم منسٹر ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے، اور وہی آدمی جو ہوتا ہے وہ چیف جسٹس ہوتا ہے. یہ سارے چیفز جو ہیں یہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. جو طاقت کا منبع ہے حضرت عمر، ابو بکر صدیق، حضرت علی، عثمان، حضرت حسن نے اسی طرح سارا کیا. عمر بن عبدالعزیز بھی یہی تھے. یہاں پہ تو آپ نے اداروں کی خصوصاً تقسیم کر رکھی ہے، اور ان اداروں کی تقسیم جو آپ نے کر رکھی ہے اس کی بیس جو ہے وہ آپ جا کر دیکھیں وہ کس چیز پر رکھی ہوئی ہے. وہ بیس آپ نے نیشنلزم کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور نیشنلزم کو آپ منسوب کرتے ہیں ایک جیوگرافیکلی باؤنڈریز کے اوپر، آپ اس کو رکھتے ہیں، اور جیوگرافیکلی باؤنڈریز کے اندر جو لوگ رہتے ہیں آپ کہتے ہیں دراصل یہ سارے ایک قوم ہیں. آپ کے ہاں ذمی اور گرانٹیڈ لوگ اور دوسرے لوگ سب ایک سے ہیں. آپ مینورٹی اور جو ہے میجورٹی دونوں کو ایک سے حقوق دیتے. اسلام تو نہیں دیتا. اسلام تو کہتا ہی نہیں کہ جو آپ کے ہاں سے جو کافر لوگ رہتے ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر کسی بھی عہدے پر آ سکیں. آپ ان کو چیف جسٹس بناتے ہیں. یہ رانا بھگوان داس ہے اور بہت سے لوگ ہیں، قائد اعظم کی قبر پہ سکھ کو کھڑا کر دیتے ہیں. نہیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی ایکسپلینیشن ہے. جس چیز کو میں نے جہاں ڈیموکریسی کو گڈ کہا ہے، اٹس مینز کہ دیٹ ٹائم میں اس سے مراد کیا لے رہا ہوں، اسلامک ڈیموکریسی اور خلافہ کے معنوں میں لے رہا ہوں، یا کہ میں اس کو یورپین ویسٹرن سویلائزیشن کی پیدا کردی ڈیموکریسی کے ذریعے سے میں لے رہا ہوں. اس لیے یہ خصوصاً آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا. آپ بھی اگر چاہتے ہیں نا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں اتنا بتاؤں، یہ 1-2 دن کا قصہ نہیں ہے. پوری دنیا کو انہوں نے اس میں جکڑا ہوا ہے، اور آپ اس پہ کوئی خاص اسٹڈی لینا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو کم ٹو می. یہاں پر آئیے اور پلیز یہاں پہ بیٹھیے اور مجھ سے سیکھیے نا کہ واٹ از ڈیموکریسی اور واٹ از خلافہ، واٹ از اسلامک ڈیموکریسی. اس کی آپ میرے پاس بیٹھ کر تحقیق کریں. یہ 2 دن کا کام نہیں ہے، نہ میرے 5 منٹ کے خطبے کا کام ہے. یہ ایک خاص اسٹڈی مانگتا ہے.
اور اس اسٹڈی کے لیے آپ کو پورا ویسٹ پڑھنا پڑے گا. ویسٹ کا کانسیپچول جو ہے علم کے بارے میں کہ وہ نالج کس کو کہتا ہے, اس پہ آپ کو گفتگو کرنی پڑے گی. آپ اس کو آ کر دیکھیں وہ فریڈم کس کو کہتا ہے, ایکولیزم کس کو کہتا ہے, پروگریسو کنٹریز کس کو کہتا ہے, کون ارتقاء پذیر ہیں, ان کی معیشت کیا ہے, ان کی معاشرت کیا ہے, ان کا سماج کیا ہے, وہ سوشلی کیسے آگے کو بڑھتے ہیں, ان کے ہاتھ دولت کا کیا ہے, ویلتھ کس کو کہتے ہیں, سرمایہ داری نظام کس کو کہتے ہیں. 30 چیزیں اگر آپ اس کے متعلق کریں, پلیز اس کو اس کے ساتھ مکس اپ نہیں آپ کر سکتے ہیں کہ آپ خلافہ, اور اس کو پہلے ہم نے بھی کسی زمانے میں کی, مولانا نے بھی کی, لیکن اس پہ ہمیں اور پھر پڑھنا پڑا کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو اور ہم کیا کن معنوں میں لے رہے ہیں. پہلے یہ ٹرمینالوجیز پڑھنی پڑیں گی, ان کی ڈیفینیشنز پڑھنی پڑیں گی, ان کے کانٹینٹس پڑھنے پڑیں گے. ہر آدمی کا جس نے یورپ میں اس پر کام کیا ہے, مغرب نے 500 سالہ فلسفہ بنا کے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے, اور وہ جدید ماڈرنزم کا فلسفہ ہے, اور ماڈرنزم کو پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے اس کے اندر بے خدا کی تہذیب پیدا کی, بے رسول کی تہذیب پیدا کی, اور آخرت کا تصور ختم کرنے کے بعد پھر انہوں نے جا کے اسٹیٹ کی بنیادیں رکھی ہیں. اور آپ کی آج کل نیشنل اسٹیٹ ہی دراصل آج کا خدا ہے. نیشنل اسٹیٹ کہتی ہے آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے. نیشنل اسٹیٹ کہتی ہے آپ ایسا کھائیں گے, ایسا پیئیں گے, ایسا رہیں گے, اس طرح سے ہمارے ساتھ چلیں گے, آپ کو چلنا پڑے گا. نیشنل اسٹیٹ کہتی ہے ہم جہاد نہیں کریں گے, آپ نہیں کریں گے. نیشنل اسٹیٹ جس کو جہاد کہتی ہے وہی جہاد ہوگا جس کا اسلام کا تصور نہیں ہے. اس لیے آج کا خدا کا نام جو نیشنل اسٹیٹ ہے, آپ نا یہ قومی ریاستوں کو اتنا نہ آسانی سے لے لیں, یہ بہت بڑا فریب نفس ہے, اتنا بڑا الوژن ہے کہ اس الوژن سے نکلنے کے لیے آپ کو بڑا مطالعہ کرنا پڑے گا. اور وہ 1-2 دن کا قصہ نہیں ہے. پہلے قرآن مجید پڑھ لیں, پھر حدیث شریف پڑھ لیں. آپ کو خلافت کا نظام اتنا پیارا چاہیے, اتنا آپ چاہتے ہیں کہ آپ تو ارطغرل دیکھنے کے بعد کیا چاہتے ہیں خلافت کا نظام. اس بیچارے کے ساتھ بھی آپ نے ارطغرل کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے. پاکستان بلا کے آپ نے سارے اس کے حقوق کھا لیے, وہ عدالت میں کیس لگایا ہوا ہے, اور کاشف ضمیر پکڑ لیا انہوں نے, FIA نے. ہاں جی, کروڑوں ڈالر کا اس کے ساتھ دھوکہ کیا. ارطغرل دیکھا, ارطغرل کے مامے بنے پھرتے تھے. ارطغرل آپ دیکھا, ارطغرل کے ساتھ جو دوسری آئی ہے اس نے فلمیں بنا لی اب اپنی گندی فلمیں, ان سب کی مارکیٹ میں موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو منگا کے, کیونکہ آپ جو ارطغرل دیکھ سکتے ہیں وہ بھی کچھ دیکھ سکتے ہیں. آپ تو حلیمہ کے چکر میں ارطغرل دیکھتے ہیں, سمجھ گئے نا. آپ کے بچوں نے ان جیسے ہتھیار لے لیے, اور ہر بڑا میں نے دیکھا ہے دانشور اتنے یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں, وہ کہتے ہیں میرے بچے نے ارطغرل دیکھنے کے بعد ارطغرل جیسے ہتھیار لے لی, تیر لے لیا, کمان لے لیا, اور وہ بازار کے اندر مارکیٹ کے اندر بنے بنائے آئے, اور اس سے انہوں نے کروڑوں روپے کمائے. وہ آپ کو بیوقوف بنا کے مارکیٹ کے اندر نئی چیزیں انٹروڈیوس کرتے. آپ پاگل ہیں, آپ کے بچے پاگل ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل آ جانے, وہ سارے ہتھیار ان کے ضائع ہو جانے, اور ان کی یادگیریاں بن جانی. میرے بچپن کے دن بڑے اچھے تھے, بڑے سونے تھے. آپ کیا کر رہے ہیں, کہاں تک آپ کی جڑیں کھود کے رکھ گئی ہیں. جاہل لوگوں کو آپ کہتے ہیں یہ پڑھیں. اللہ کے بندوں, اس تہذیب کے بعد مجھے آگ لگ جاتی کوئی بندہ اس طرح کا سوال کرتا ہے. میں اسے کہتا ہوں آپ اس پہ کرٹیسزم کریں, لیکن پڑھنے کے بعد کریں نا. آپ میرے پاس آئیں, میں دیکھوں تو صحیح آپ نے کتنا مطالعہ کر رکھا ہے. آپ اور کچھ نہیں, مولانا مودودی کی اور سید امین حسن سلائی کی اسلامی ریاست کتاب لیں, اور اس کو ختم کرنے کے بعد پھر میرے پاس آئیں. ابوالکلام آزاد اور ان سب لوگ کے حکومت الہیہ کیا ہوتی ہے اور اس کا قیام کس طرح سے کیا جاتا ہے, اس پر آپ بحث کریں. آپ خلافت کو رو رہے ہیں. حکومت الہیہ کس شے کا نام ہے, مطلب کیوں آپ اس خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں, مجھے یہ بتائیں. آج کل کے ڈیموکریسی نظام کے اندر امریکہ نے آپ کو یہ چلا کر دکھا دیا کہ وہاں عدل ہو رہا ہے, خلافت نہیں ہے, تو آپ پھر اس کو قبول کر لیں نا. پھر آپ کا نبی جو دیکھ کر کیا چھوڑ دیں, آپ اس کو قبول کر لیں. وہاں بھی تو عدل ہو ہی رہا ہے. آپ امریکہ جانا اس لیے چاہتے ہو, بندے کی بہت قدر ہے, بندے کی قدر کیا ہے, بندے کو وہ بینک پلاج کر لیتے ہیں ساری عمر کے لیے, گھر اس کا سارا مارگیج پہ لے کے دیتے ہیں, چیزیں گاڑیاں سب چیزیں اس کو لے دیتے ہیں, بچے اس کے اپنے اسکول میں لے جاتے ہیں. 25 سال کے بعد گھر آپ کا ہو جاتا ہے. آپ کو موڈ پہ بیٹھ کے آپ نے پیشاب کرنا ہے, کام آپ نے کرنا کوئی نہیں ہے. آپ کو پیسے آتے ہیں, آپ حرام کی زندگی کافروں کی طرح گزارنی ہے. آپ کو کیا پتا اسلام کیسے ایگزسٹ کرتا ہے, اسلام نے کیسے لڑنا ہے, کیسے فائٹ کرنی ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے, کفار کو کس شے کی دعوت دینی. آپ کی ریاست کیا دعوت دین دینے کے لیے بنائی گئی تھی؟ ایک دن بھی آپ کی ریاست نے پوری دنیا کو دین کی دعوت دی. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ایک دن بھی ریاست نے کہا ہے کہ آج سے ہم پوری دنیا کو دعوت دین دیتے ہیں, اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرو, اگر تم دین پر عمل نہیں کرو گے تو ہم تمہارے اوپر. آپ تو ساری دنیا کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں. ہاں جی, کبھی ایک ہی گوشت سے نکلتے, دوسرے امریکہ سے طلاق لیتے, چائنا سے شادی کر لیتے, چائنا سے طلاق لیتے ہیں, آپ روس سے شادی کر لیتے, روس سے آپ طلاق لیتے ہیں, کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کو آپ تیار ہو گئے. آپ تو بنے ہوئے ہیں عورت. مولانا مودودی کہتے ہیں تو مانا مرد خود نکاح چلائے, تم لوگ نکاح میں جاتے کیوں؟ آپ عورتیں بنی, وہ مرد بنے ہوئے ہیں.
ہے کہ تمہیں مرد بننا ہے اور تمہیں ان کو اپنی زوجیت میں لینا ہے. آپ دنیا کو اس لیے میرے عزیز ڈیموکریسی کے بارے میں نا آپ چھیڑیں, سمجھ گئے نا, چھیڑ چلی جائے ہے. خواجہ اقبال غالب نے کہا تھا مجھے چھیڑ کے, یہ موضوع میرا بالکل نا چھڑنے والا موضوع ہے. میں تو مجھے تسبیح پڑھنے تو بس سارے جانے رل کے نا وہ جڑا پہلے ہی شروع سی وہ جڑی دعا والا تے اتھے ہی شروع کر لیتے دوبارہ ادھر چل رہے, کیوں کچھ نیند بہت ہی آتی, آرام سکون نہ کچھ کرنا نہیں پہنتا. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں, پختہ تر کر دو مزاج خان گاہی میں انہیں. تسبیحاں پڑھو ٹھک 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 ٹھک, مال 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 مال. اور یار ذاک کو نہیں کہہ رہا ہوں بیوقوفو, وہ دے اندر جڑی گل چھپی ہوندی مال 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 100 باری یار ذاکو دا مطلب ہے مال 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 مال. یا وہابو دا کی مطلب ہے پراپرٹی 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 پراپرٹی. ہاں جی, یا رحمان دا مطلب بھی یہی ہے دولت 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 دولت. یہ تو ذکر کر دے دولت 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 دولت. وہ جو اللہ کا نام لے رہے ہیں نا اس کے پیچھے بات کیا ہے وہ آپ لے رہے ہیں, اللہ کا نام کب آپ لے رہے ہیں, اس نام کے پیچھے جو تصور ہے وہ اس کا معنی ہے. فراڈ نہ لگائیں میرے سے, میرا نہیں کسی نے کرنا. میں غلطی نہ 8ویں سے تلبیس ابلیس پڑھ لی سی, سمجھ گئے نا. لینے گیا تھا آئمہ تلبیس, مولانا صاحب نے مجھے بھیجا جا کے آئمہ تلبیس لے کر آؤ. آئمہ کہتے ہیں اماموں کو, تلبیس کہتے ہیں جھوٹوں کو. تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ مرزا قادیانی ایک ہی ہوا ہے کہ اور بھی ہوئے ہیں؟ کہتے بیٹا تاریخ میں بہت ہوئے ہیں. ان کے لیے کتاب ہے آئمہ تلبیس, جھوٹے امام جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. وہ 2 جلدوں میں لینے گیا, وہ آگے مجھے ملی نہ. مولوی نے مجھے, وہ دکاندار کہتا تلبیس ابلیس کے نام سے کتاب آئی ہے ابن جوزی کی, وہ لے جائیں آپ. میں وہ لے آیا. جب میں لے کر آیا توبہ, بس وہی میں نے پڑھی ہے. پھر وہ میرے کچا تھا ذہن, وہ گئی بیٹھ, وہ پھر نہیں. تلبیس ابلیس کیا ہے کہ ابلیس نے اپنا کام نیکی میں کیسے کرتا ہے, برائی میں نہیں, نیکی میں کیسے کرتا ہے. مثلا وہ عالموں میں کیسے جاتا ہے, فاضلوں میں کیسے جاتا ہے, صوفیوں میں کیسے جاتا ہے, دنیا دار کیسے, نیک لوگوں کو وہ کیسے گمراہ کرتا ہے, اور نیکی کے ذریعے سے ہی کرتا ہے. اور بندے ساری زندگی اس کو نیکی سمجھتے رہتے ہیں, اور اینڈ پہ جا کے وہ ہنس پڑتا ہے شیطان اس تالی لگا کے, کہتا اوئے ہوئے الو وہ پیچھے ایسے. وہ جب اترتا ہے نا وہ کہتا مجھے کون سے فرشتے لینے آ گئے, مجھے تو لینے والے فرشتے آنے چاہیے تھے سفید, یہ تو آ گئے کالے کپڑے پہن کے. ادھر آ کے پھر ہنستا ہنستا شیطان گر جاتا, کہتا کیسا پاگل بنایا تجھے میں نے. وہ میں نے لی پڑھ, مجھے اس وقت کا نا میرے دماغ میں گئی پڑھ, اور میں کہا یہ کام خراب ہے, سمجھ گئے نا. یہ نہیں ہے, یہ اللہ کے اسماء الحسنی کا ورد کوئی نہیں ہوتا. میں آپ کو صاف بات بتا دوں, لوگ مجھ سے بڑا کرتے کہتے ہیں یہ اللہ کے ناموں سے پکارو, فادو اس کو پکارو, للہ الاسماء الحسنی, اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے پکارو. پھر کہتے ہیں دسو یہ بارے یا عزیزو یا فلانا یا ذوالف منتقم فلانا. آپ کو کیا پتا, وہ دیکھ میرا کام ہو جائے بس, فلانی شاید اتنا ہو جائے. للہ الاسماء الحسنی, ہائے جیسے یہ فرق چھیڑ دیتا ہے, کہتا ہے یہ آپ کا خطبہ رہتا ہے, میں خطبہ اس پہ تیار کون سے تیار کروں, کیونکہ تیاری بھی کرنی پڑے. چلو للہ الاسماء الحسنی اتنا تو چلو ریکارڈ میں آ جائے. کسی غرض کے بغیر اللہ کی تعریف, اس کو رحمان کہنا, کوئی غرض نہیں ہے, نہ پیسے آج چاہیے نہ کچھ نہیں چاہیے, 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے مجھے تجھ سے. یا رحمان, کیا اے رحم کرنے والے, تیرے رحموں نے ہی تو میری ساری زندگی بنا دی. رحم کرنا تیری صفتیں ہو گئیں. تو اگر رحیم نہ ہوتا, اور یہ حسن تجھ میں نہ ہوتا رحیمیت کا, یہ کمال تیرے اندر نہ ہوتا, یہ کائنات کیسے بچتی, ہم کیسے بچتے, یہ مائیں کیسے رحم میں بچہ لگی پھرتی, یہ کس طرح سے ہم لوگوں کی پرورشیں ہوتی, ہم کیسے ہوتے. تیری رحمانیت اور تیری رحیمیت کے بارے میں کیا بیان کروں, مجھے اس کا کوئی ادراک نہیں ہو رہا, مجھ پہ وہ کھل نہیں رہی. سونے کھول, تو رحمان کس طرح کا رحمان ہے. یہ رحمانیت کا بہت ادنا درجہ کہ تو ساری کائنات کو پال رہا ہے, رحم کر رہا ہے, گناہ معاف کر رہا ہے.
مجھ پہ اس کی انتہا دکھا کہ تو کہاں ہے. اگرچہ میں خالق مخلوق ہوتے ہوئے تیرے مرتبوں کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس مرتبے سے تو اٹھا کے اوپر لے کر جا، جیسے یہ ممبر کی 3 سیڑھیاں ہیں، تو میں تیسری پہ تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن دوسری تک تو مجھے لے جا کے بتا کے رحمانیت کیا ہے. سمجھ گیا نا؟ اس میں مانگنا نہیں ہے، اس میں اصل اس کی شان کا بیان کرنا ضروری ہے کہ تیری شان رحیمیت کیا ہے، غفوریت ہوتی کیا ہے. یہ بہت اوپر اٹھنا پڑے گا، یہ نفس اور خواہشات سے اوپر اٹھ کے اس کی ایک تعریف کرنی ہے، وہ ڈھونڈنی، ادھر نیند نہیں آتی. سمجھ گئے نا؟ ادھر نیند نہیں آتی. نیٹ نہیں رسپیکٹ مرشد جی. ہاں جی. کہ ضرورت کے تحت نہیں. نہیں، ہاں، خود ہی عظمت کے تحت. عظمت کے تحت. علی مرتضیٰ نے کہا کہ میں اس لیے خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ اسے مجھے حکم دیا. یہ ادنا درجہ ہے ماننے کا. میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ وہ عبادت کرنے کے لائق ہے. اگر میں اس کی عبادت نہ کروں تو مجھے شرم آنی چاہیے، یہ بے غیرتی ہے، ڈوب کے مر جانا چاہیے اگر مجھے میں اس کی عبادت نہیں کر رہا. یہ نہیں کہ اسے کہا 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آؤ، یہ تو بہت لوئسٹ معیار ہے. اللہ کی صفات جو ہے نا، یہی میں نے مولانا صاحب سے کہا تھا حج پر کہ آپ کے ساتھ میں نے صرف اس لیے حج کیا کہ آپ مجھے اللہ کی 99 صفات سمجھا دیں. میں نے سارا دن سمجھنا تھا وہ سمجھ لیا، آپ سے پڑھنا تھا پڑھ لیا جو حج پر آئے تھے. 12 دن میں نے ان کے حج، ہمارا 28 دن کا پیکج تھا، تو ہم نے پھر 12 دن کا پیکج الگ لیا تھا حج پر. سارے حجی واپس آ گئے تھے، تو جب میں نے ان کے ساتھ آخری ان کا حج تھا اور میرا پہلا تھا، تو میں نے کہا تھا 12 دنوں میں صرف آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں اور اللہ کیا چاہتا ہے. حرم کے اندر بیٹھ کے سمجھائیں مجھے کہ بیت اللہ میں بیٹھ کر اللہ کس کو کہتے ہیں، رحمان کیا ہے، مومن ان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ مومن اللہ کو کیوں کہتے ہیں. مومن آتا ہے نا اس کا نام. سمجھے؟ اللہ جو ہے نا، اللہ 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 اللہ، یہ جو ہے نا تصور کے ساتھ، مانگنے کا تصور کے ساتھ، پر یہ تو ذکر بہت چھوٹا ہے. سارے کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، مانگنے کے تصور کے ساتھ سارے کرتے ہیں. مانگنے کا تصور رہے گا، باقی یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ہم مخلوق ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں. ہم مخلوق ہیں، ہم مانگنے کے بغیر رہ نہیں سکتے. ہے نیڈ کے ساتھ تصور لگ، لیکن اس تصور سے بالا تر بھی تصور ہے. ابا جی دیتے ہیں، ابے کے ساتھ تعلق ہے مانگنے کا، لیکن کیا صرف مانگنے کا ہے؟ ابا جی کی تعریف اس لیے آپ کرتے ہیں کہ ابا جی آپ کو چیک کاٹ کاٹ کے دیتے رہیں. یار ابا ہے. اچھا مرشد جی، کسی وقت نفس جہاں اس چکر چ بھی لے آتا کہ منگی جانا کبھی وہ شکر بھی ادا کر لیں. یہ بھی ایک اچھی بات ہے اگر پیدا ہو جاتی ہے نا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. نفس بعض اوقات ساری باتیں بری نہیں کہتا، نفس بعض باتیں اچھی بھی کہتا ہے، کیونکہ نفس کے اوپر 2 چیزیں مسلط ہیں، ایک وہ جن شیطانی اور ایک فرشتہ. اس لیے نفس کے بعض خیالات وہ فرشتہ ڈالتا ہے، وہ بھی ماننے چاہیے. نفس کے شر سے پناہ مانگی ہے تو نفس کا خیر بھی مانگا ہے، نفس کا خیر بھی مانگا ہے. میری بات یاد رکھ لیں، نفس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. کہ حضور نے کہا کوئی نہ کہے میرا نفس خبیث ہو گیا ہے. سرکار نے منع کیا اس سے، یہ جملہ بھی نہیں کہنا. جب نیکی کی جانب لے کر آئے اور نیکی کی بات سمجھائے اور آپ کے دل میں اللہ کی یاد کو تڑپائے، یہ بھی ایک وقت لے آتا ہے نفس. اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. جب یہ مادہ ہو کے آپ سے کہتا ہے کہ چل اٹھ اللہ کی عبادت کریے، تو اس کو کہنا کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، تو نے مجھے اٹھایا، تو نے میری ہمت. آتا ہے وہ آپ کی ہمت بھی بنداتا ہے، کہتا کر گزر، شہنشاہ نے تجھ پہ اتنے نام کیے، اتنی تجھ پہ مہربانیاں کی ہیں، کر گزر، مار چھلانگ. وہ بچے نے ماں کے نفس کو ہی تو پکارا تھا. جب کنویں میں کھولتے تیل میں ڈالا گیا تو ماں رکی، تو بچے نے ماں چھلانگ لگا دے کنویں کے اسے کھولتے تیل کے اندر، بچے کے کہنے پہ چھلانگ لگا دی، بچہ بول اٹھا. ماں ہچکچائی اس وقت مومنوں کی. اللہ نے کہا کیف اصحاب الاخدود،
ہائے وہ تم لوگ جانتے وہ گھڑوں کے اندر جب کھودے گئے اور ان کے اندر وہ پھینکے گئے، اس میں ماں تھی، باریاں لگی، بچہ 1 سال کا ماں نے پکڑا ہوا تھا، تو بچہ جو ہے نا وہ ماں کا دل تھوڑا سا ہلا بھی بچے کے ساتھ میں کیسے کھولتے ہوئے تیل میں چھلانگ میں، تو بچہ بول رہا ہے ماں چھلانگ لگا دے اللہ کے لیے، خدا نے تجھے توحید کا حکم، بچے نے ماں نے چھلانگ لگا دی۔ پوچھا جی وہ جڑے اللہ دے نبی معراج تے گئے سی وہ اس علاقے چوں خوشبو بھی آئی سی جڑا پوچھا گیا یہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے اگے وہاں واقعہ دسیا کہ اتنے وہ بچے سے ماں جڑے نہیں یہ قصہ ادھر نہیں، یہ لگ ہی آتا ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا یہ ہمیں اور طرح سے بھی پیار کرنا چاہیے، یہ تو جو ہم اور آپ کرتے ہیں نا یہ بہت لویسٹ ہے، ہم بہت نہ بھی پہنچے نہیں وہاں تک، ہمیں اپنے رب کا اور طرح سے، ہمارا رب جو ہے نا سمجھ اس کے لیے اب لفظ نہیں ملتے، میں کہاں سے وہ اندر کی کیفیاتی بعض کا لذت محسوس ہوتی ہے، آپ کوئی شے منہ میں ڈالیں تو آپ کو بعض چیزوں کا ذائقہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسا، تو کہتا چکھ کے دیکھو کیسا نمک کم ہے زیادہ ہے، صرف خوشبو اور دیکھ کر تو نہیں چاولوں کا پتہ چل جاتا کہ اس کا کم ہے، وہ چکھنے سے محبت الہی کا ذرہ اگر نصیب ہو گیا نا، ذرہ، میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس کسی کو ذرہ ملا نا اس کا دل پھٹ گیا، اس کا دل پھٹ گیا۔ علماء لکھتے ہیں کئی لوگوں کے دل پھٹ گئے اور کئی لوگوں کے اس قدر محبت الہی انہوں نے اپنے گریبان چاک کر لیے، وہ پورے جذبات اور وہ پورے عشق سے جنگلوں کی طرف نکل کے پکارتے اللہ 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 اللہ، کئیوں کے دماغ پھٹ گئے، کئی مجنون ہو گئے، کئی مجذوب، آپ لفظ نہیں مجذوب سنتے کہ مجذوب ہو گئے، کئی مجنون ہو گئے، ایسے اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھے ہمارے لیے دعا کرو، انہوں نے دعا کی کہ اللہ تیرے دل کو کھول دے، بس پھر اسی وقت وہ کہتا پھٹ گیا، رہا ہی کچھ نہیں، کئیوں کو غشیاں پڑھ کے گر گئے۔ اللہ اللہ ہی ہے، میں آپ کو بات بتا دوں، اللہ سے عشق جو کیا ہے وہ ایسے آپ دیکھتے نہیں کہ پورے علاؤ کے اندر بندے کا داخل ہو جانا، یہ کہاں سے ممکن ہے ابراہیم علیہ السلام؟ میں سوچتا رہتا ہوں ہر وقت، اسٹیڈیم پورا ہے، اس اسٹیڈیم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹر میں آگ لگی ہوئی ہے اور ساری انہوں نے زمین پر کوئلہ ہی کوئلہ بچھایا ہوا ہے، اور انہوں نے دیواریں بھی اس زمانے کے اندر جو تھی نا وہ آگ کی سیر بنا بنا کے انہوں نے نا کپڑا ٹانگا، پتہ نہیں کیسے اس کے ساتھ آگ ہی آگ چاروں طرف چلا دی۔ ابراہیم علیہ السلام باپ بھی سامنے بیٹھا ہے، ہاں جی، حکومتیں بیٹھی ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام بیوی باہر بڑی بیٹھی کھڑی دیکھ رہی، پارلیمنٹ ساری کھڑی، عدلیہ کھڑی، چیف جسٹس نے فیصلہ سنایا، بادشاہ کے کہنے پہ مور لگائی، چیف آف آرمی سٹاف نے کہا پھینک دیا جائے یہ آدمی، ایسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ابراہیم نہیں، ابراہیم نہیں، اقبال نے نام ہی بدل دیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس نے کہا آگ نہیں تھی، نمرود کے بغض اور کینے کی انتہا تھی اللہ سے، وہ آگ جلی تھی، کینے اور بغض اور نفاق کی آگ، کفر کی آگ جلائی تھی اس نے، وہ آگ اقبال نے کہا عام آگ نہیں تھی، وہ تو دشمنی لے لی، اس نے دشمنی کی آگ گرم کر دی، اور اس نے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، وہ تو کھڑے تھے اسٹیجوں پر، وہ عقلیں تھیں، وہ عقلیں تھیں جو کھڑی تھی وہاں پر، مفاد پرست عقلیں، ساری دنیا مفاد پرست عقلوں کی تھی، ننار دیوتا کے پجاری وہاں پر کھڑے تھے، فتح مند وہ ملک تھا، دنیا میں اس کا ڈنکا بجتا تھا اس ملک کا، اس زمانے کا امریکہ تھا، ہاں جی، خوشحالیاں اور پورے آس پاس پورے ملک کی فوجیں اور لاکھوں کے اندر، بادشاہ کی بڑی عزت تھی، اور بت تھا کئی 100 فٹ کا بت تھا ننار کا، ننار اس کو کہتے تھے، ننار دیوتا، اس کا بت بنایا ہوا تھا سونے کا، جس کی پوجا ہوتی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود، شہزادہ خوابگاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ جا کر دیکھیں، وہ محل آپ دنگ رہ جائیں، ابراہیم علیہ السلام کا وہ جو محل، جس محل میں ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے، بڑی لمبی چوڑی خوابگاہ، آپ کا حمام، نہایا، وہ تو دیکھنے والا، اب لے جائیں کبھی آپ کو اور آگ جا کے دکھائے آپ کو، ہاں جی، بے خطر کود پڑا آتش، ایک کربلا دیکھنے والی جگہ ہے، ایک وہ ابراہیم علیہ السلام کے شہر جو ہے نا وہ دیکھنے والا، 2 ہی تو جگہ ہے وہاں پر، اور کوئی جگہ کون سی عراق میں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی،
اللہ 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 کو آپ اللہ بہت اوپر ہے. اللہ ہمیں اپنی محبت کا کوئی ذرا عطا فرما. ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے, کوئی عبادات ہی ایسی کر لیں کہ کم سے کم آئینے میں اپنا بوتھا دیکھنے کے قابل تو ہم ہو جائیں. آئینہ تو ہمیں ہماری بے عزتی نہ کرے. روز بے عزتی آئینہ کرتا ہے. چھوڑ دے یہ چکر, چھوڑ دے. روزانہ آئینے کے اندر شیشہ دیکھ, شرم آتی ہے. میں تو بال بھی الگ ہی بناتا ہوں بیٹھ کر, میں بس ادھر ہاتھ نہ ہی وال ہو. اس کے طرف وہ دیکھتے وہ اندر بولتا ہے, باتیں کرتا ہے. دھوکے باز یخادعون اللہ, اللہ کو دھوکہ دیتے ہو. اللہ کو ما یخدعون بانفسہم, یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تم. ولکن لا یشعرون, بس اس نشے سے نہیں نکلا. یشعرون کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ شعور نہیں رکھتے, فرمایا اس نشے سے نہیں نکلتے تم. نشہ جو کر رکھا ہے ہم نے, اس سے نکلتے. نشئی کو دیکھا کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی. یا اللہ دین کا فہم عطا فرما, اپنی ذات کی معرفت عطا فرما, حقیقت عرفان عطا فرما, آپ کی اپنی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما, خود شناسی عطا فرما, خود فراموشی کے بارے کی شناخت عطا فرما, خود فریبی کے بارے میں عطا فرما. یا اللہ سچے دین کی ہمیں سچی باتیں دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت طلب کرتے ہیں, ہمیں اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ غیر اللہ سے ہمارا دل خالی فرما. یا اللہ غیر اللہ کے کھانا پینا ہم پر جو حرام ہے, یا اللہ غیر اللہ کی ماننا بھی ہم پہ حرام فرما. اللہ اپنی ماننے کی توفیق عطا فرما. جن کو تو نے ہماری طرف بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما. حضور سے تیری محبت, ہمیں حضور سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما. سوشل میڈیا سے ہماری جان چھڑا, موبائل سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. موبائل سے مامون اور محفوظ فرما. جتنی محبت ہم نے موبائل سے کر رکھی, اس سے زیادہ ہمیں اپنے نبی کی محبت عطا فرما. اللہ محبت تو نے کہا اسی کی قبول ہونی جو جس سے پیار. موبائل کی ایپس کا ہمیں زیادہ پتہ ہے, اپنے نبی کے سیرت اور اخلاق کا نہیں پتہ, اور اس کی سنتوں کا نہیں پتہ. اللہ ہمیں معاف فرما. موبائل کے پروگراموں کا ہمیں پتہ ہے, موبائل کے اندر کی ٹیکنیکوں کا پتہ ہے, پر نبی کی دعاؤں کا ہمیں یاد نہیں. اللہ ہمیں دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. برباد کر دیا اس موبائل نے, ہماری دنیا اور آخرت تباہ کر دی. اللہ اپنا نبی دے جس نے ہماری دنیا بھی بنانی, ہماری آخرت, ہمیں نبی عطا فرما. اللہ موبائل کے بدلے میں نبی عطا فرما. اللہ موبائل کے بدلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما. موبائل کے بدلے میں حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور کردار عطا فرما. آپ کا اسوہ حسنہ ہم کو عطا فرما. اللہ ہمیں خالی کر دے موبائل سے, اور بھر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت اور وجود مسعود سے, ہمیں بابرکت سے بھر دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا. صفحے سیدھی فرما لیں. میں ذرا